الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين. وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين. نہایت عزت اکرام کے لائق فخر اہل سنت ناب عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری الحافظ ناصر جاوید صاحب، نہایت عزت اکرام کے لائق ناب عزت مآب حضرت علامہ محمد دانش صاحب، قابل احترام حفاظ کرام اور میرے کریم آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے خوش قسمت امتیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب بسلسلہ تکمیل قرأت قرآن پاک منعقد ہے، تو سب سے پہلے میں ان حفاظ کرام کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جنہوں نے پورے ماہ مقدس کے اندر بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ رب کی اصلاح رحمت کتاب کی تلاوت کی، اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب جنہوں نے ان آیات بینات کی تلاوت کو سماعت فرمایا، کیونکہ تلاوت کرنے والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور اسے سماعت کرنے والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ تلاوت کرنا بھی میرے کریم آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اسے سننا، اس کی سماعت کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ کیا آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے اندر جب یہ رمضان کا مقدس مہینہ آیا کرتا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جایا کرتے، اور کیفیت کیا ہوتی کہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور جبرائیل سماعت کرتے، اور کبھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے اور حضور سماعت فرمایا کرتے۔ تو گویا تلاوت کرنا بھی حضور کی سنت ہے اور اسے سماعت کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ تو تلاوت کرنے والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور اسے سننے والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان سب کے لیے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مالک کائنات ان کا یہ پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے، اور اس تلاوت کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنائے، اور اس عمل کے اندر ہمیں خالصتاً رب کی رضا کو شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جس عمل کے اندر اللہ رب العزت کی رضا شامل ہوتی ہے، خلوص ہوا کرتا ہے، وہ عمل رب کی بارگاہ میں محبوب اور پیارا ہوا کرتا ہے۔ لیکن وہ عمل جس کے اندر دکھاوا آ جائے، جس کے اندر ریاکاری آ جائے، جس کے اندر دنیاوی مقاصد آ جائے، وہ عمل کتنا زیادہ اور بڑا کیوں نہ ہو، وہ کبھی رب کی بارگاہ میں محبوب اور پیارا نہیں ہوا کرتا۔ تو دعا کیا کریں کہ ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی عبادت کریں، جو بھی کام کریں، وہ فقط اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن جب جزا کا عمل شروع ہوگا
تو سب سے پہلے جن کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، جنہیں جزا دی جائے گی، وہ کون سا عمل ہوگا؟ وہ ریاکار ہوں گے، یعنی عمل دکھلاوے کے لیے کرتے ہوں گے، دنیاوی شہرت کے لیے کرتے ہوں گے۔ اور اس کے اندر جو 3 اعمال کا ذکر ہوتا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک عالم اور قاری ہوگا۔ یہی رب کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو اللہ رب العزت ہر ایک سے پوچھے گا، سخی سے سوال ہوگا، میرے بندے میں نے تجھے دولت دی تھی، مال دیا تھا، دنیاوی نعمتیں دی تھی، بتا کس طرح زندگی گزار کے آیا ہے؟ تو رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا، پروردگار تو نے دولت دی تھی، مال دیا تھا، تیرے راستے پہ خرچ کرتا رہا ہوں، غریبوں مسکینوں یتیموں کے لیے خرچ کرتا رہا ہوں، جہاں بھی ضرورت مند نظر آتا اس پہ اپنا مال نچھاور کر دیا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو جواب ملتا اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ میرے بندے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے یہ عمل نہیں کیا، تو مال و دولت خرچ کرتا تو تھا لیکن تیرا ارادہ، تیری نیت دکھاوے کی ہوا کرتی تھی کہ میں لوگوں پہ مال خرچ کروں گا، لوگ مجھے سخی کہیں گے، میں دولت وقف کروں گا، میری سخاوت کے چرچے ہوں گے۔ تو جس انداز میں تمہاری نیت تھی دنیا کے اندر تو یہ بدلہ مل چکا ہے، تمہاری سخاوت کی مشہوری ہو چکی۔ آج قیامت کے دن میرے پاس تمہارے لیے کوئی جزا اور بدلہ نہیں، ملائکہ سے اٹھاؤ اور جہنم کا ایندھن بنا دو۔ شہید رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا جس نے اپنی جان قربان کی ہوگی، وہ بھی یہی کہے گا کہ پروردگار میں نے اتنا عمل کیا ہے کہ اپنی جان بھی رب کے راستے پہ، تیرے راستے پہ قربان کر دی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب ملے گا وہ کچھ ایسا ہی ہوگا کہ میرے بندے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے رب کے راستے پہ لڑنے کے لیے گیا لیکن تیری نیت اور تیرا ارادہ میری رضا کا نہ تھا بلکہ مشہوری کا تھا، جوامردی دکھانے کا تھا، اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتا تھا کہ دنیا میں میری بڑی مشہوری ہوگی، میری طاقت کے چرچے ہوں گے۔ تو جیسی تمہاری نیت تھی دنیا کے اندر تمہاری مشہوری ہو گئی، تمہارے چرچے ہو گئے، تمہارا نام ہو گیا۔ آج قیامت کے دن میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر، کوئی بدلہ نہیں، ملائکہ سے اٹھاؤ اور جہنم کا ایندھن بنا دو۔ پھر وہ ایک عالم اور قاری کھڑا ہوگا، اس سے بھی سوال ہوگا کہ میرے بندے میں نے تجھے علم کی دولت سے نوازا تھا، بتا کس طرح زندگی گزار کے آیا ہے؟ تو وہ بھی جو الفاظ وہ جواب دے گا وہ اسی طرح کا ہوگا کہ پوری زندگی تلاوتیں کرتا رہا، تیرے پیغام سناتا رہا۔ رب کی بارگاہ سے جواب ملے گا وہ یہی کہ میرے بندے تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے لیے آج میرے پاس کوئی جزا اور بدلہ نہیں۔ کیوں کہ جب تو تلاوت بھی کرتا تیری نیت ہوتی میرے قاری ہونے کا، لوگوں کے اندر چرچا ہوگا، میری مشہوری ہوگی، میری عزت بنے گی، دنیا والے میری قدر کریں گے۔ تو جب بھی کوئی دین کی بات کرتا ثواب اور میری رضا مقصود نہ ہوتی بلکہ اپنی شہرت اور اپنا چرچا مقصود ہوا کرتا تھا۔ تو چونکہ تمہاری نیت دنیاوی تھی، آج میرے پاس تمہارے لیے کوئی جزا اور بدلہ نہیں ہے، فرشتوں اٹھاؤ اسے اور جہنم کا ایندھن بنا دو۔ تو انہوں نے عمل کیے تھے، کام کیے تھے، لیکن پھر بھی قیامت کے دن ان کے نانا نال کے اندر کوئی جزا نہ تھی، کوئی بدلہ نہ تھا۔ کیوں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوا کرتا ہے کہ اگر انسان کی نیت رب کی رضا کی نہ ہو، دنیاوی شہرت اور چرچے کی ہو، مشہوری کی ہو، وہ پوری رات مصلی پہ کھڑا بھی رہے تو ایک ذرہ بھر سے جزا اور بدلہ نہیں ملتا۔ ارے ایک رات تو الگ رہی، پوری زندگی قرآن پڑھتا رہے، تلاوتیں کرتا رہے، لیکن اگر نیت دنیا کی ہو تو کوئی جزا اور بدلہ نہیں۔ لیکن اگر دل میں خلوص ہو، رب کی رضا مقصود ہو، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، تو ایک ایک لفظ بھی رب کی بارگاہ میں محبوب اور پیارا ہو جایا کرتا ہے۔ انسان ایک ایک لفظ پڑھتا ہے، انسان کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ تو یہی دعا کیا کریں کہ مالک کائنات ہمیں ان اعمال کے اندر خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس میں ہمارا مقصد اور مدعا یہ ہونا چاہیے کہ یہ عبادت میں دنیا والوں کے لیے نہیں کر رہا، محلے والوں کے لیے نہیں کر رہا، گاؤں والوں کے لیے نہیں کر رہا،
اگر یہ عبادت کر رہا ہوں تو مقصد میرا یہ ہے کہ میرا رب، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جب یہ اس نیت سے یہ عمل کرے گا تو یہی کام رب کی بارگاہ میں محبوب اور پیارا بھی ہو جائے گا، اور اسی عمل پر مالک کائنات اسے دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرمائے گا اور آخرت کا جزا اور بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق اللہ العظیم۔ قرآن گرامی، آج کی یہ بابرکت محفل قرآن کی محفل ہے، اور قرآن یہ رب کی ایسی نارائب اور برکتوں والی کتاب ہے کہ اس کے ساتھ جس انداز سے بھی تعلق قائم کیا جائے یہ ہر لحاظ سے انسان کو عزت عطا کرتی ہے، انسان کو مقام اور مرتبہ دیتی ہے۔ انسان پڑھے تب بھی عزتیں دیتی ہے، انسان سنے تب بھی عزتیں دیتی ہے، اور اگر انسان پڑھ بھی نہ سکے، سن بھی نہ سکے، فقط اسے اٹھا لے اور محبت سے اسے دیکھتا بھی رہے، پھر بھی اسے اجر اور ثواب عطا کرتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تعریف فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر 3 نعمتیں ایسی بھیجی ہیں کہ جن کا فقط دیدار کرنا بھی رب کی عبادت شمار ہوا کرتا ہے۔ پہلی چیز رب کا گھر کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، کہ انسان اس کے سامنے بیٹھ جائے، اسے اگر کوئی اور عبادت نہ بھی کرے، کوئی اور عمل نہ بھی کرے، ذکر و اذکار نہ بھی کرے، صرف رب کے گھر کے سامنے، کعبہ کے سامنے بیٹھ کر ادھر متوجہ مہربانی کریں۔ اگر انسان اور کوئی عمل نہ بھی کرے کہ فقط کعبہ کو دیکھتا رہے، اس کا دیدار کرتا رہے، تو جتنی دیر رب کے گھر کا دیدار کرتا رہے گا یہ عمل بھی رب کی عبادت میں شمار ہوتا رہے گا، یعنی فقط اسے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور دوسری نعمت انسان کے لیے ماں اور اس کے باپ ہے، یعنی انسان کے والدین ہیں، کہ اگر انسان ان کی اور کوئی خدمت نہ بھی کرے، فقط ان کے پاس بیٹھ جائے اور پیار اور محبت سے ان کے چہرے کا دیدار کرتا رہے، ان کے چہرے کو دیکھتا رہے، تو جتنی دیر ماں یا باپ کے چہرے کو دیکھے گا وہ بھی رب کی عبادت شمار ہوتا رہے گا۔ اور تیسری چیز یہی رب کی لاریب کتاب ہے کہ اگر پڑھ بھی نہ سکے، سن بھی نہ سکے، انسان فقط اسے اٹھا لے اور محبت کے ساتھ اسے دیکھتا رہے،
جتنی دیر قرآن کی زیارت کرتا رہے گا رب کی عبادت شمار ہوتی رہے گی۔ تو یہ رب کی نارائن کتاب اتنی برکتوں والی کتاب ہے کہ انسان جس انداز سے بھی اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گا یہ کتاب اسے عزت عطا کرے گی۔ تو اسی عزت والی کتاب کی اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو مختصر خطاب کے لیے میں تماس کروں گا علامہ محمد دانش صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال اللہ تعالی فی مقام آخر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان کوئی لفظ خاموش نہ رہے بلکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کسونا کے اندر دوسری کا نظرانہ پیش فرمائیں۔ بیک سبا ہو کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدی و کلمہ بڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدی و کلمہ بڑھانے کا بھی احسان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور بالخصوص علماء کرام جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ناصر جاوید صاحب زیدہ مجدہ اور جناب قاری محمد عظمت مراد سلطانی صاحب امام مسجد اعلیٰ اور حفاظ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ تمامی احباب کو بخوبی علم ہے کہ آج کی یہ پروقار تقریب سعید بسلسلہ تکمیل ختم قرآن کریم کے حوالے سے منعقد ہے۔ سب سے پہلے ہر دو حضرات جنہوں نے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نماز تراویح کی صورت کے اندر اللہ رب العزت کی لاریب کتاب کی تلاوت فرمائی، اور بالخصوص اس مسجد کے نمازی حضرات جنہوں نے سماعت فرمائی، وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا پڑھنا، آپ حضرات کا سما خراشی کرنا اپنی پاک برگاہ علم یزل کے اندر مقبول و منظور عطا فرمائے۔ حضرات اسی وقار اسلامی سال کا پر نور اور وقار اور پر مسرت مہینہ، اس ماہ مبارک کی عظیم ساعتیں اور بابرکت گھڑیاں اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب
قرآن مجید کو نازل فرمایا حضور علیہ السلام کی سینہ اقدس پر. اور یہ ایسا مہینہ کہ جس کے اندر برکت تو ہے ہی ہے، ساتھ ہر کام کی ترتیب، مثلا نماز روزے کی ترتیب، کھانے پینے کا وقت، سونے جاگنے کا وقت، اور برکت ایسی کہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو پروردگار عالم رحمت کے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، اللہ رب العزت جنت کو سجا دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جس مردود اور جس لعین کی وجہ سے عبادت کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، پروردگار عالم اس مردود شیطان لعین کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیتا ہے۔ حضرات جی وقار، آئیے رمضان مبارک کا ایک مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ خطبے کے اندر جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، اس کا پہلا حصہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور رمضان المبارک کے ہر طرح کے تعارف بے مثال اور بے نظیر ہیں، اس لیے کہ وہ کسی نبی یا کسی ولی یا کسی خطیب یا کسی واعظ نے نہیں کرائے بلکہ خود خالق کائنات نے کرائے۔ حضرات جی بغیر یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر جگہ ہر محلے کے اندر تلاوت قرآن کریم عام ہو جاتی ہے، حفاظ کرام تراویح کی صورت کے اندر، اور مسلمان روزے دار نماز تراویح کی صورت کے اندر تلاوت کو سماعت کرتے ہیں اور حفاظ کرام تلاوت فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ صبح کے ٹائم مسجد کے اندر چلے جائیں تو آپ حفاظ کرام کیا ناظرہ خان بھی آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، حتیٰ کہ آپ اگر دینی مدارس کا جو ہے وہ ادھر چلے جائیں تو رات کے 3 بجے بھی آپ کو یہ حفاظ کرام قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو حضرات جی وقار، یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی لعنت کتاب کو نازل فرمایا، اور یہ تو عمل ہمارے جیسے مسلمانوں کا ہے۔ خود حضور علیہ السلام بھی روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام بھی اس ماہ رمضان مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن مجید کا جو ہے وہ دور فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے، اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جس سال حضور علیہ السلام نے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، اس سال حضور علیہ السلام نے میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور فرمایا۔ اسی طرح کی روایت فرشتوں کے ہیڈ جناب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی متعلق بھی ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے۔ اسی طرح جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا، رمضان مبارک کی مبارک ساعتیں آتی، تو قبلی والے کریم آقا علیہ السلام میرے ساتھ قرآن مجید کا 2 مرتبہ دور فرماتے۔ حضرات جی وقار، منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ، اللہ رب العزت کے عظیم پیغمبر جناب عیسیٰ روح اللہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیے، اور وہ 2 نور ان کے ذریعے سے وہ 2 اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ وہ کون سے 2 نور ہیں؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نور رمضان اور دوسرا نور قرآن۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پروردگار عالم، وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں کہ جن 2 نوروں کی وجہ سے وہ 2 اندھیروں سے محفوظ رہیں گے؟ تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، وہ ایک قبر کا اندھیرا ہے اور دوسرا کل قیامت کا اندھیرا ہے۔ یہ 2 نور ایسے ہیں، ایک نور رمضان اور دوسرا نور قرآن، کہ اللہ رب العزت ان کو 2 اندھیروں سے بندہ مومن کو محفوظ رکھے گا۔ حضرات جی وقار، اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن روزہ اور قرآن روزے دار کے لیے شفاعت کا باعث بنیں گے، یہ سفارش کریں گے پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر، اور روزہ حاضر ہوگا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اور عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ،
میں نے اس کو دن کے اندر روکے رکھا، کھانے پینے سے منع کیا تھا، تو یہ میرے کہنے کی وجہ سے ان کھانے پینے کی چیزوں سے رکا رہا۔ پروردگار عالم میں نے اس کے خواہشات سے روکا رکھا، یہ رکا رہا، میں نے اس کو منع کی، یہ منع ہوتا رہا، تو باری تعالیٰ اس کے حق کے اندر میری سفارش کو قبول فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس روزے کی سفارش کو جو ہے قبول کیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوگا اور عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے منع کیا تھا تاکہ یہ تیری عبادت کرے اور تاکہ جو تیری آخری کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرے اور صبح کی ٹائم تہجد کی جو ہے وہ عبادت کے اندر مشغول ہو جائے، تو پروردگار عالم یہ میرے کہنے کی وجہ سے روکا رہا، تو باری تعالیٰ اس کے حق کے اندر میری سفارش قبول فرما۔ پروردگار عالم حضور علیہ السلام کے پیارے غلام حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اور جو ہے وہ قرآن کی سفارش کو بھی قبول کیا جائے گا روزے دار کے حق کے اندر۔ تو یہ 2 سے 3 روایات تھی جو قرآن کریم اور جو ہے وہ روزے شریف کی فضیلت کے حوالے سے تھی۔ آپ ابھی وقار کچھ عظمت کے حوالے سے کہ نسبت کے حوالے سے کہ نسبت جو ہے وہ بہت بڑی اہم چیز ہے، اس حوالے سے 2 سے 4 جو ہے وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ آپ وقار اسلام کے اندر نسبت کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا واقعہ کسی چھوٹی ہستی کے ساتھ نسبت پا جائے، منسوب ہو جائے، تو وہ پھر جو ہے وہ بڑا نہیں رہتا، چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بہت جو ہے وہ چھوٹا واقعہ کسی بڑی ہستی کے ساتھ منسوب ہو جائے، نسبت پا جائے، تو وہ بھی پھر چھوٹا نہیں دکھائی دیتا، بڑا دکھائی دینے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک کے اندر کسی بڈیرے یا جاگیردار کی پگڑی اچھل جائے تو میڈیا اور اخبار چیختا اور چلاتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر اسی کے مقابل جو ہے وہ 15 مزدور زندہ جلا دیے جائیں یا کسی کا سر کٹ جائے تو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس غریب کا کسی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ حضرات اسی وقت ذرا غور کیجئے کہ غریب کا سر کٹنا یہ بڑا عمل تھا یا جو ہے وہ امیر کی پگڑی کا اچھلنا؟ ظاہر بات ہے کہ سر کا کٹنا ایک بڑا قتل ہو گیا ہے، وہ بہت بڑی بات تھی۔ تو حضرات اسی وقت چونکہ سر کٹا ہے ایک امیر کا، سر کٹا ہے غریب کا اور پگڑی اچھلی ہے ایک امیر کی اور وڈیرے کی، اس لیے پورا ملک حرکت کے اندر آ گیا۔ اس کی مثال زمانے ماضی کے اندر آپ حضرات کے سامنے ہے کہ آج سے 15 سے 20 سال پہلے جب بے نظیر بنی تھی تب پورا ملک حرکت کے اندر آ گیا تھا اور ہل گیا تھا ایک مرتبہ، اور اسی کے مقابلے میں 15 مزدور زندہ جلا دیے گئے تھے تو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ تو حضرات جی وقار اس کے مرنے پر تو بڑے بڑے مصلحین، مبلغین اور مفکرین اور بڑے بڑے صوفی جو ہے وہ تعزیت کے کلمات کہہ دیتے ہیں، مگر ادھر 15 مزدور زندہ جلا دیے جائیں تو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ حضرات جی وقار اسلام کے اندر نسبت کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ نسبت عظمت دیتی ہے بندے کو اور نسبت ہی بندے کو ذلیل کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو پاؤں کا جوتا ہوتا ہے یہ اگر میرے اور آپ کے پاؤں کے اندر ہو تو صرف اگلے بندے کو دکھا دیں، مارنا الگ رہا، صرف اگلے بندے کو دکھا دیں اس کی انسلٹ ہو جاتی ہے، اس کا وقار چلا جاتا ہے، مگر حضرات جی وقار قرآن بتاتا ہے کہ یہی جوتا اگر نبی کے قدموں کے اندر چلا جائے، اگر پیغمبر کے قدموں میں چلا جائے تو اللہ رب العزت کے نوری فرشتے اس کو ادب کے ساتھ سر پر اٹھا کر چلتے ہیں۔ حضرات جی وقار دوسرا پارہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تحملہ الملائکہ، یہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، وہ ایک صندوق تھا، صندوق اس کے اندر ایک نبی کے نالین تھے، تو اللہ رب العزت اس کے متعلق اپنی لعنت کتاب کے اندر فرماتا ہے کہ تحملہ الملائکہ، کہ وہ جو صندوق تھا جس کے اندر نبی کے نالین تھے اس کو میرے نوری فرشتے ادب کے ساتھ سر پر اٹھا کر چلتے ہیں۔ تو حضرات اس وقت عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نسبت عظمت دیتی ہے اور نسبت ہی ذلیل کر دیتی ہے بندے کو، مگر قرآن حکیم اس مسئلے کو اور زیادہ واضح کرتا ہے۔ 3 سے 4 مثالیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلی مثال کہ پروردگار عالم اپنی لعنت کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لا اقسم بهذا البلد، محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی، اس کا سبب کیا ہے، علت کیا ہے اس کی؟ فرمایا وانت حل بهذا البلد،
محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس کی گلیوں کے اندر تو بستا ہے. لا اقسم بهذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، اس کے اندر تو بستا ہے. تو حضرات ذی وقار ذرا ایمان سے بتائیں کہ پوری زمین کس نے بنائی؟ اللہ رب العزت نے. پھر کیا وجہ ہے کہ کچھ مٹی ایسی ہے کہ اس کی قسمیں اللہ رب العزت کی ذات اٹھا رہی ہے، ایک شہر ایسا ہے کہ اس کی قسمیں اللہ رب العزت کی ذات اٹھا رہی ہے، ایک شہر اور اس کی گلیاں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات عظیم المرتبہ ذات اس کی جو ہے وہ قسمیں اٹھا رہی ہے. فرمایا لا اقسم بهذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ اس کے اندر تو بستا ہے. محبوب مجھے اس مٹی کی قسم جو تیرے نالین کی نیچے نہیں، جو تیرے پاؤں کے نیچے آتی ہے. محبوب مجھے اس مٹی کی قسم، اس لیے کہ تو اس کے اندر بستا ہے. تو حضرات ذی وقار مٹی کو نسبت ہو گئی حضور علیہ السلام کے ساتھ، تو اللہ رب العزت نے اس کی قسمیں قرآن مجید کے اندر اٹھا دی. دوسری مثال ملاحظہ فرمائیے، جلیل القدر انبیاء اترے ہیں اور حضور علیہ السلام کے پیارے غلاموں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو قرآن مجید کے اندر مخاطب ہو کر فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے محبوب کی امت تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم لوگوں سے چھٹے گئے ہو اور تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو. تو حضرات ذی وقار اللہ رب العزت نے ہمارے متعلق ارشاد فرمایا، امت محمدیہ کے متعلق قرآن مجید کے اندر فرمایا لا اقسم بهذا البلد کنتم خیر امہ، محبوب کی امت تم بہتر امت ہو. تو حضرات ذی وقار آج ذرا سوچئے کہ ہمارے اندر کوئی ہے بہتری والی بات؟ دودھ میں پانی ملا دی ہے اس لیے بہتر ہے، اینٹیں پیس کر مرچوں میں مکس کر کے بھیجتی ہے اس لیے بہتر ہے، حرام خوری کرتی ہے اس لیے بہتر ہے، گھر کی چار دیواری سے لے کر اسمبلی ہال تک شیطنت راج کر رہی ہے اس لیے بہتر ہے؟ نہیں، یہ تو ہیں برائیاں، ان کی وجہ سے بہتر نہیں ہو سکتی. چلو اچھائیاں لے لیں. اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے کا ذکر نہیں کیا، جہاد کا ذکر نہیں کیا. یہ نہیں فرمایا کہ محبوب کی امت تم نمازی بہت اچھے ہو اس لیے تم بہتر ہو. یہ نہیں فرمایا کہ محبوب کی امت تم حاجی بہت جو ہے وہ اچھے ہو اس لیے تم بہتر ہو. یہ بھی نہیں فرمایا کہ محبوب تم مجاہد بہت اچھے ہو اس لیے تم بہتر ہو. اس لیے کہ نمازی بنتا ہے نماز سے اور حاجی بنتا ہے حج سے، جبکہ مجاہد بنتا ہے جہاد سے، اور حضور علیہ السلام کے پیارے غلام محمد بنتی ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. تم کو جو بہتر کہا گیا ہے، تم کو جو بہترین امت کا لقب دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ تمہاری نسبت ہوگی حضور علیہ السلام کے ساتھ. دو مثالیں ہو گئی. تیسری مثال ملاحظہ فرمائیے، حضرات ذی وقار اللہ رب العزت کی نازل کردہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4، توریت، زبور، انجیل اور قرآن. لیکن ایمان سے بتائیے ان میں سے افضل اور اعلیٰ کون سی کتاب ہے؟ قرآن. ظاہر بات ہے قرآن. لیکن یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب توریت بھی اللہ رب العزت کا کلام، زبور بھی، انجیل بھی، تو پھر یہ اللہ رب العزت کی کلام قرآن مجید سے کیسے افضل ہو گئی؟ ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام. اس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل تشیع بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں. پوری امت کا عقیدہ ہے کہ قرآن سب سے افضل کتاب ہے آسمانی کتابوں میں سے. تو حضرات ذی وقار پھر اللہ رب العزت کا کلام اللہ رب العزت کے خود اللہ رب العزت کے کلام سے کیسے افضل ہو گیا؟ تو حضرات ذی وقار سوچنے کی ضرورت ہے. تو اوپر سے آواز آ رہی ہے نادان اگر قرآن مجید کی فضیلت کو سمجھنا چاہتا ہے تو پھر قرآن دینے والے کو نہ دے، قرآن لینے والے کو دے. قرآن دیا کس کو جا رہا ہے؟ حضرات ذی وقار قرآن اترا ہے سینہ مصطفیٰ پر، حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر اترا، اس لیے حضور علیہ السلام کی نسبت پا کر قرآن کی سب سے افضل اور اعلیٰ کتاب ہو گئی. چوتھی مثال ملاحظہ فرمائیے، احباب ذی وقار بیویاں ہر گھر کے اندر ہیں، ازواج ہر گھر کے اندر ہیں، بڑے بڑے وزیروں کی بیگمات، افسروں کی بیگمات، بڑے بڑے وڈیروں کی بیگمات، مگر وہ خوش نصیب ازواج، مگر وہ خوش نصیب بیویاں کہ جو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے نکاح کے اندر آ گئی. حضرات ذی وقار اللہ رب العزت نے ان کے متعلق قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج تم اب اور عورتوں کی طرح نہیں رہی، تم ان سے افضل اور اعلیٰ ہو گئی. حضرات ذی وقار سوچنے کی بات ہے کس وجہ سے افضل اور اعلیٰ ہو گئی؟ کیا اس وجہ سے کہ جو وہ جس خاندان سے آئی ہیں اس خاندان کی جو ہے وہ زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں؟ نہیں، ان سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اور عورتیں بھی تھیں، اس لیے کہ حسن میں ان کا ثانی نہیں تھا. نہیں، ان سے بھی زیادہ خوبصورت اور عورتیں بھی تھیں. پروردگار عالم نے نہ ان کے حسین ہونے کی بات کی، نہ ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی بات کی، نہ ان کے خاندان کی بات کی. فرمایا اس لیے کہ تم حضور علیہ السلام کے نکاح کے اندر آ گئی ہو، تم محبوب کی بستر کی زینت بن گئی ہو، اب تم اور عورتوں کی طرح نہیں رہی، ان سے افضل اور اعلیٰ ہو گئی. تو حضرات ذی وقار مٹی کو نسبت ہو گئی.
4 مثالیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی. مٹی کو نسبت ہو گئی حضور کے ساتھ, اس کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اٹھا دی, وہ سب مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہو گئی. شہر کو نسبت ہو گئی حضور علیہ السلام کے ساتھ, اس کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اٹھا دی. اسی طرح ہم گنہگار کمینوں کو حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو گئی, ہم گنہگار کمینے سب امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہو گئے. اسی طرح کتاب اللہ کو جو ہے وہ نسبت ہو گئی حضور علیہ السلام کے ساتھ, تو وہ تمام کتابوں سے افضل اور اعلیٰ ہو گئی. اسی طرح ازواج کو نسبت ہو گئی حضور علیہ السلام کے ساتھ, وہ تمام بیویوں سے افضل اور اعلیٰ ہو گئی. تو حضرات ذی وقار اب یہاں پر قرآن تکڑی دے رہا ہے کہ عقیدہ اہل سنت حق ہے, عقیدہ اہل سنت حق ہے. ہر گھر کے اندر بیوی ہے, مگر جو مصطفیٰ کی بیوی ہے وہ ہر بیوی سے افضل اور اعلیٰ ہے. ہر گھر میں اولاد ہے, مگر جو مصطفیٰ کی اولاد ہے وہ ہر گھر کی اولاد سے افضل اور اعلیٰ ہے. ہر گھر کے اندر داماد ہیں, مگر جو مصطفیٰ کے داماد ہیں وہ ہر گھر کے دامادوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں. اسی طرح ہر نبی کے صحابی ہیں, مگر جو حضور کے صحابی ہیں وہ تمام نبیوں کے صحابیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں. تو حضرات ذی وقار آواز آ رہی ہے کہ نادان اگر مقام مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو پھر جو ہے وہ نسبت مصطفیٰ کو دیکھنا پڑے گا. تو حضرات ذی وقار ذرا سوچئے کہ جس کملی والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے اندر اتنا کمال ہے, اس کی ذات کے اندر کتنا کمال ہوگا اور کتنی فضیلت ہوگی. تو حضرات ذی وقار دعا ہے کہ خالق کائنات ہم کو عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت آئے. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اس لیے کہ عقیدہ واحد ایسی چیز ہے جس چیز کو یہیں سے ٹھیک کر کے جانا پڑتا ہے. قبر کے اندر کوئی عقیدہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. آل رسول ہو یا اصحاب رسول ہو, آج کل یہ عجیب طریقہ نکلا ہوا ہے. کوئی آل کی بات کرتا ہے تو اصحاب پہ منہ کھولتا ہے, اصحاب کی بات کرتا ہے تو آل پہ منہ جو ہے وہ کھولتا ہے اور بکتا ہے. حضرات ذی وقار ہم اہل سنت خوش نصیب ہیں جو حضور علیہ السلام کی پورے دین کو لے کر چل رہے ہیں. دو تاجدار کائنات کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں. آل کی بات ہو یا اصحاب کی بات ہو, سنی حضور علیہ السلام کے آل والوں پر بھی قربان, سنی حضور علیہ السلام کے در والوں پر بھی قربان. اس لیے کہ جس کو جو نسبت ملتی ہے وہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے ملتی ہے, وہ آل رسول ہوں یا اصحاب رسول ہوں. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. جو کچھ بیان کیا اللہ رب العزت اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مختصر طور پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں امانت علی. نعروں کے ساتھ استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی, 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 نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی. جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی, جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی. اور لہرا بیرا ہو گیا گھر وچ میرے, لہرا بیرا ہو گیا گھر وچ میرے, جدوں دی کیتی نوکری سرکار دی, جدوں دی کیتی نوکری سرکار دی. اور جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے, جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے, گل کر دینے عرشوں پار دی,
سرکار دی گل کرنی ہے اساں سرکار دی اور جو ملی عزت نیاسی جگ اتے جو ملی عزت نیاسی جگ اتے مہربانی ہے سب سرکار دی مہربانی ہے سب سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدينا سهل لنا إشكالنا غريبا يا رسول الله غريبا ندارا در جہاں جست و حبیبا مرزدارم ز اسیاں لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا کچھ نہیں
تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں مانگتا اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا کچھ نہیں مانگتا اور ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا کچھ نہیں مانگتا مالک کائنات دی حمد و ثنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ بقدس پناہ دے اندر ہدیہ محبت عرض کرن تو بعد سامنے زیگل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساڑھے اسٹیج زینت معزز علماء کرام برادر محترم حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب برادر عزیز حضرت علامہ مولانا محمد دانش صاحب دیگر حفاظ کرام استاد محترم امام مسجد حاضہ جناب قاری محمد عظمت صاحب میرے پیارے محمود کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں برادر محترم حضرت علامہ محمد شریف صاحب آپ دے حکم دے نال اور حاجی محمد اشرف صاحب آپ کی وساطت دے نال بندہ ناچیز آپ دے خدمت اندر حاضر ہے دعا کرو اللہ رب العزت اسا سارا دا مل پہ کہ جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حفاظ کرام کو کہ جنہوں نے مالک کی کائنات دے مقدس کلام کی تلاوت فرمائی اور جتنے دوستوں نے اس قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت کیا تمام مبارکباد مستحق ہوں اور جتنے لوگ آج تسی دور نزدیک تشریف لے کے آئے ہو قرآن کی محبت وہاں کھینچ کے لائی تسی بھی اس مبارکباد مستحق ٹائم جس طرح میں نے حکم دیتا کہ میں انشاءاللہ کوشش کرسا کہ آپ نے ٹائم میں اپنی گفتگو بائنڈ اپ کر دینا تسی تھک دن ہو گئے سپیکر بھی تھکا رہا میں کوشش کرسا میں تھوڑی معاملات سمجھیے ویسے الحمدللہ میں بڑے ٹائم نہ لا گیا ویسے ایک تو میرا ہاتھ پڑھنا جتنا تو میں لیٹ کیا تھوڑا میں بھی لیٹ کر رہا تو یاد اسی میرا شریف اندر ایک بڑی پیاری دوسری بات کی محفل ہے خان قادری صاحب تشریف لے آئے تقریر واسطے
پہلے حکم کیا کہ اسی کو جناب کتنی تساں گفتگو کرنی ہے کتنی نہیں. جس ٹائم معائن ہونا ایک شعر پڑھا میں نے یاد آ رہا ہے. انہوں نے فرمایا پارا کاٹ کے میرے صیاد نے یوں ارشاد کیا جا تجھے آزاد کیا جا تجھے آزاد کیا. آج اس سکندر کام پہ جس طرح میں نے حکم دیتا کہ زیادہ دیر نہیں لانی لوگ تھک نہ جاؤں وہ دے حساب نہ تو گھنٹہ پہلے ہی لگا پیا. برکت میں انشاءاللہ تھوڑا زیادہ وقت نہ لینا چاہنا یہ صرف تو ذرا تھوڑا جا فریش کرنے واسطے بھائی تھکے نہ پہ ہو. میں چند گلاں عرض کرنی اور کوشش کرنی ہے کہ اسی انہاں سماعت کریے اور انہاں سمجھنے کی کوشش کریے. صدی کرے گی جائے کہ سائڈ کر تو بار بار ڈسٹربنس نہ بنے. سامنے سی قدر اسی سارے لوگ قرآن پاک کی اس محفل کے اندر جمع توجہ میری طرف رکھو وگرنہ ساری میری محنت جڑی وہ ضائع ہو جائے. تھوڑی علمی گفتگو دے ورنہ چند کرتے ہیں اور پھر میں تواڈے ذوق کے مطابق کچھ گزارشات عرض کر رہا ہوں. سامنے سی قدر توجہ کرنا جس وقت مالک کے کائنات نے انسان کی تخلیق فرمائی تو سب تو پہلا جڑا بندہ جس کو مالک کے کائنات نے پیدا فرمایا وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام. جڑا پہلا بندہ ہی مالک کی کائنات نے زمین تے بھیجا نا مالک کی کائنات نے اس کو نبوت تاج عطا فرما کے بھیجا پیغمبر بنا کے بھیجا. وہ سلسلہ نبوت حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام تو شروع ہوا اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے آگے ختم ہوا. میں گل مین عرض کرنا چاہنا جدا مقصد ہے کہ جس طرح مالک کی کائنات نے اس انسان کی تخلیق فرمائی تو پھر مالک کی کائنات نے انسان نو بے ہنگم نہیں چھوڑ دیتا. انجی نہیں چھوڑ دیتا کہ ٹھیک ہے جی کوئی مرضی زندگی گزار بلکہ مالک کی کائنات نے اس کی تربیت اہتمام فرمایا کہ پہلے شخص نہیں ہوئی مالک کی کائنات نے نبوت عطا فرمایا. پھر اس سلسلے نبوت چلتا رہا. انبیاء آنے گئے انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی تھی اور دو طریقے کے نال مالک کی کائنات نے لوگوں کی رہنمائی کا اہتمام فرمایا. ایک مالک کی کائنات نے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا اور پھر میرے مالک کی کائنات نے ان انبیاء اور رسول کو کتب اور صحائف عطا فرمائے احکام عطا فرمائے کہ جنہوں نے آ کے اپنے اپنے ادوار کے اندر اپنے اپنی امتیں نو اپنے نال ریلیٹڈ لوگوں نو مالک کی کائنات کی طرف دعوت دی. اس سلسلہ چلتا گیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت مبارک آیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. مالک کی کائنات نے اپنے حبیب نو ختم نبوت کا تاج عطا فرما کے بھیجا. اس واسطے مالک کی کائنات نے میرے پیارے محبوب نو کتاب بھی ایسی عطا فرمائی جو بے مثال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جتنی بھی کتابیں آنی رہی کیونکہ انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا. یاد رکھو اسلام شروع تو ہے اسلام شروع تو ہے اور مالک کی کائنات کا پسندیدہ مذہب جڑا ہے وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین جڑا ہے پسندیدہ وہ کیا ہے اسلام. مالک کی کائنات نے اہتمام فرمایا اور کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس واسطے پہلے جتنی کتب آئیں جتنے صحائف آئے مالک کی کائنات نے انہاں دی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم تے نہیں لیا. لیکن جب قرآن دی باری آئی کیونکہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں قرآن آخری کتاب ہے اس تو بعد نہ تو کسی نبی آنا اور نہ ہی کسی کتاب آنی. جب قرآن دی باری آئی میرے مالک کی کائنات نے اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک اس قرآن کو اسا خود ہی نازل کیتا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے ذمہ کرم دیتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تھوڑے مفہوم سمجھ آ گیا. میں زیادہ لمبی گفتگو کے اندر نہ جانا کیونکہ اگر اس سے میں لمبا گیا ہوں تو پھر کام بہت زیادہ لمبا سی اور میں نہ چاہتا کہ میں بہت زیادہ تمہارے درمیان حائل رہوں. پھر جدوں اللہ نے اپنے پیارے محبوب نے ایک کتاب عطا فرمائی میں تھوڑا حفاظت قرآن کے اوپر بات کرنا چاہنا. پھر مالک کی کائنات نے اس قرآن کی حفاظت کس طرح فرمائی. توجہ کرنا. شروع تو ہی جس ٹائم قرآن نازل ہوا دو طریقے کے نال قرآن کی حفاظت کی گئی. ایک کتابت اور ایک حفظ. جس ٹائم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے وہی نازل ہونی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو غلام ہے کاتبان وہی صحابہ کرام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری سونپی ہوئی کہ جس ٹائم قرآن کی آیات نازل ہونی ہیں وہ صحابہ کرام کیونکہ وقت تو اس ٹائم ہے نہیں اس وقت کے مطابق کوئی ککر دی چھنا دے ہوتے کوئی اٹھ دی ہڈیاں دے ہوتے کوئی پتھر دی سلھاں دے ہوتے وہ قرآن پاک دی آیات کو لکھ کے محفوظ کر لیتے اور دوسرا پھر صحابہ کرام انہاں قرآن دی آیات کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتے. آج کے وقت آسان ہو گیا. صحابہ کرام کے دور کے اندر بڑی مشکل بنا انہوں لوگوں بڑی محنت کر کے قرآن کی تعلیم حاصل کی.
اور آج اسی جس دور تو گزر رہے ہیں ساڈے کول آسانیاں ہیں لیکن او دے باوجود اساں دا قرآن دے نال او تعلق نہیں ہے جڑا صحابہ کرام ہے. یہ میں انشاءاللہ اگر موقع ملے تاکہ جا کے عرض کر سکوں. باقی مین کے لیے میں عرض کرتا تھا کہ حفاظت دا ذمہ جڑا حفاظت دا طریقہ کار کتنے طریقے ہیں؟ دو. ایک کتابت اور دوسرا حفظ. کتابت بھی مالک کائنات نے تمام فرمایا اور پھر حفظ اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کے واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں دے اس دل نو منتخب فرمایا, اس دل نو چن لیا اور مالک کائنات نے اس قرآن نو اس دل دے اندر محفوظ کر دیا. کتابت تو بھی جڑا بڑا مقام ہے وہ حفظ ہے. وہ دی وجہ کی ہے میں تو اپنے پر صغیر دی گل عرض کردا اور تواڈے دل دے اندر یہ چیز مزید پختہ ہو جاسی سمجھ آ جاسی بھائی اس کا مقام کی ہے. جدوں یہ پاکستان نہیں نہ بنیا ہندوستان علیحدہ نہیں ہویا پتہ نہیں تھی کہڑی حکومت ہے تھوڑے میرا ساتھ دے سو کہڑی حکومت ہے میں بالکل سمپل گفتگو کرتا سادہ بالکل پکی ٹھوس پنجابی کہیں واسطے تاکہ تمہیں گلاں صحیح سمجھ آ جائیں. اردو الحمدللہ میں نہیں آتی ہے میرا شعبہ تعلیم نام واسطہ ہے لیکن میں موٹیاں گلاں اس تو آج کرتا پیا بھائی انج نہیں گفتگو بندہ اس طرح کر کے چلا جائے بخانی کرنا نہ چسکا پورا ہوئے اور بعد جگہ کو بندہ پوچھے تو آگے پتہ نہیں یار چس بڑی آئی علامہ صاحب آگے کہ پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے اس گفتگو تو کوئی فائدہ نہیں. جس طرح شریف صاحب فرما رہے ہیں نا بھائی خلوص ہونا چاہیے نا ٹھیک ہے. اگر گفتگو کے دوران بھی نیت عوام کو خوش کرنا ہے تو پھر وہ فائدہ نہیں. اور اگر کوئی پیغام دے کے بندہ چلا جانا اور میں میرا پیغام عرض کرنا چاہنا اگر کوئی بندہ ایک بھی اپنے سینے کے اندر اسان جگہ دے دینا اور کسی دے ایک بندے دی بھی دل دے ہوتے ایک کی ہے ٹھک ٹھک ہو گئی اس اپنے دل کو اسا مسال ہے تو سمجھو میرا کہ آن کا مقصد پورا ہو گیا. سامنے سی قدر اس پر صغیر کے اندر انگریز کی حکومت ہے لوگ آپس اندر پلاننگ کی اور آئندہ نہیں یہود و نصارہ شروع تو ہی مسلمانوں کے مخالف ہیں انہوں نے آپس اندر پلاننگ کی تھی بھئی کسی نہ کسی ذریعے جناب مسلمانوں کے قرآن کو طلب کر دیتا جائے مسلمانوں کے قرآن کو ختم کر دیتا جائے کیتا کہ جائے بھئی جتنے کلمی نسخے ہیں جتنے قرآن پاک ہیں کتابی شکل ہیں انہاں سارا کو اکٹھا کیتا جائے زور بازو ہوتے اور پھر اس کو طلب کر دیتا جائے. وہ آپس میں پلاننگ پہ کر دیتے اتنے نا انہوں کا کمانڈر اندر جی وہ سارے مسلمان ہیں ماتا ہے پھر زیادہ انہوں نے اندر ایک کام کرنے والا بندہ ہے اس اپنے کمانڈر کو دعوت دیتی گھر کے اندر کھانے کی دعوت دیتی ٹی بریک کی تھی جڑا بھی اہتمام کیتا گھر کے اندر بلایا وہ آیا اس گھر کے اندر اس کو کھانا پیش کیتا چائے پیش کی تھی جدوں کھانا پیش کر چکے نا اس اپنی اولاد کو بلایا توجہ کرو اپنے بیٹے کو بلایا فرمایا میرا بیٹا الف لام میم تو قرآن پڑھنا شروع کر دے. پھر دوسرے بیٹے کو بلایا فرمایا آگے پڑھنا تو شروع کر دے. پھر بیٹی کو بلایا فرمایا میرے بیٹے تو قرآن پڑھنا شروع کر دے. اتنے میں ایک روپ یاد کرنا چاہنا جڑا اسی جس دور کو گزرا ہے پھر پرفتن دور ہے ہن قرآن نال او رشتہ نہیں گیا جڑا تھوڑے جے پیچھے چلے جائی جڑا ہے اس ٹائم لوگ کی ہے ساری دیوار بکریاں چرانے اور باہر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں انہاں لوگوں کا قرآن زیادہ مضبوط ہے. آج کی ہے آج اسی فتنے کے اندر پہ گیا بڑی بڑی نئی چیزاں آ گئی جنہاں دی طرف ساری توجہ زیادہ ہو گئی اور اس ٹائم المیہ یہ ہے کہ اس ٹائم اگر ساری معاشرے کے اندر 100 بچہ حفظ کرتا نا میں بڑی المیہ ایک عرض کرتا تھا وہ اندر بھی چند چیزیں ہیں میرا پھر وہ ایک مزاج ایسا ہے کہ تو گل چھیڑ پاواں تو دل نہیں کرتا اس پورا لانے دے اور اگر گھڑی نہیں کرتا تو پھر میں آنا میرا اصل موضوع ہے اس آج جڑا جس دور میں اسی گزر گئے ہیں قاری صاحب تشریف فرما ہیں بے شمار حفاظ کرام تشریف فرما ہیں میرا خود اس فیلڈ نال تعلق ہے اگر 100 بچہ حفظ کرتا 80 بلائی بیٹھے نہیں یاد ہے یہ حقیقت ہے یا نہیں. میں اپنے ادارے میں میری اہتمام کیتا اسی بیٹھے کے اندر میں کہ میں 2 سال پہ کرتا ہوں بجے ساڈے کول بچے حفظ کرتے ہیں نا میری کوشش ہوتی کہ انہیں فوراً آزاد نہ کرو بلکہ صحیح گردان کرو چنگی ٹکا کے اور پھر گردان تو بعد بھی جڑے والدین ہیں میں انہیں مشورہ دینا تجویز کرتا بھائی اس بچے کو فوراً فیلڈ تو باہر نہ نکالو بلکہ اس کو شعبہ قرات اندر بھیجو 2 سال قرات کرے تاکہ دی منزل ایک دفعہ چنگی پیڑھی ہو جائے. اگر فوراً بچہ مدرس سے پتہ چلا گیا تو پھر اکثر بھول جانے بہت کم لوگوں کو یاد آتا تو سامنے سے کہا کہ آج مطلب ان لوگوں کا تعلق بھی کیا ہے زیادہ مضبوط ہے قرآن پاک کے نال تو اس اپنے کمانڈر کے سامنے اپنی اولاد کو پیش کیا نہیں آنا میں بشک تھوڑی جی آواز کم کر دے یہ بڑا سارا ریتم جڑا دور ہو جانا توجہ رکھیں میرے ساتھ
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। तो सामीन ज़िक्र मैं अर्ज पे करता हूँ भाई, उस बंदे ने उस कमांडर को बुलाया और उसके सामने उस अपनी औलाद को पेश किया और फरमाया कि तुम कुरान की तिलावत करो। जिस टाइम उस बंदे सारा निजाम देखा ना, माहौल देखा, उस कमांडर हैरान होया। वो पूछता भी आखिर तू मेरी दावत की है, इस बच्चे को बुला के कुरान की तिलावत कराने का क्या मकसद है? उसने कहा मेरी दावत करने का असल मकसद ये है, मैं तो अन्य नसीहत करना चाहना, ये सबक देना चाहना, हिदायत देना चाहना कि तुसी आपस में प्लानिंग पे कर दो, मुशावरत पे कर दो कि मुसलमानों ने सारे कुरान पाक को इकट्ठा करके जाया कर दिया जाए। फरमाया तुसी सारे कलमी नुस्खे दे इकट्ठे कर दसो, लेकिन जिस वक्त तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मौजूद हैं, इन सीने के अंदर जब तक कुरान मौजूद है तुसी इस कुरान को खत्म न कर सकते। इसी वास्ते नाज करना ना हो ममताज क्यों इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, ना हो ममताज क्यों इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। 4 साल पहले चले जाइए ना, शायद तो याद हो सी। इसी तरह मैं अर्ज़ ने शुरू तो ही बातें करते हैं डेनमार्क के अंदर तो याद हो सी कुरान पाक की बेरुमती की गई। उस टाइम में अजय वो दिन याद है, हुजूर सय्यदी व मुर्शिदी हुजूर मीर अमीनुल हसन शाह साहब उस टाइम एक रैली निकली फेरे के अंदर, और उस फेरे के अंदर मैं मौजूद है। मेरा वो इब्तदाई दौर है, उस टाइम दौर तालिबी का, जब लोग रैलियां निकाल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से रैलियां निकल रही हैं। आप एक बड़ी प्यारी गल उसने मेरे साथ फरमाई, कोई सिनेमा साड़ रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। उसने कहा यार रैलियां निकालना भी जरूर है, साड़ा पैगाम पहुंचे, लेकिन असल मेरा मकसद है ना, रैलियां इस तरह ना निकालो, एहतजाज इस तरह रिकॉर्ड ना करो कि तुसी आपने मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचाओ, आपस के अंदर एक दूसरे मुखालिफ हो जाओ, आपस के अंदर एक दूसरे का रिदान पकड़ना शुरू कर दो। फरमाया मकसद ये नहीं है, अगर तुसी लोगों को पैगाम देना चाहते हो, फिर जितने लोग इत्थे आए हुए हो, आज मेरे नाल वादा करो, अगर वो लोग कुरान की मुखालफत पे कर दें, तुसी अपना एक एक बेटा कुरान की तालीम वास्ते वक्फ कर दो। जदों लोगों को पता चल सी ना बादशाह कुरान की भी हुर्मत की थी, और उन्हें रद्द अमल के अंदर मुसलमानों के सैकड़ों अल्फाज तैयार हो गए, फिर वो कभी जसारत करने की कोशिश ना कर सके। सामने जिक्र इस वाक़े के अंदर एक चीज भी आगे चल मैं बरकत वास्ते आज कर देना, उसी से इलाके के लोग जमा हो। मैं आया यकीन मनो पहले एक दफे इस मस्जिद हाजिर हुई है कि वैसे खिताब के तौर पर नहीं, वैसे एक प्रोग्राम के अंदर मैं आया हूँ। देखो कितनी खूबसूरत मस्जिद है। साडा अपना जो इलाका है ना अल्हम्दुलिल्लाह, वो छोटा जिहा गांव है, और उसकी सब तो बड़ी बड़ी चीज है ना, वो है इत्तेफाक और इत्तेहाद। चंद दिन पहले भी इस इलेक्शन तो पहले मैं मौका मिला तो जुमा पढ़ाऊंगा खिताब देना, मैं वो लोगों एक नसीहत की थी, मैं कि इलेक्शन आने चले जाने, बेशक जिस पार्टी को मत सपोर्ट करो, लेकिन साढ़े वास्ते जो सब तो मेन चीज है वो दो जमात इत्तेफाक, वो इत्तेहाद है। इन सियासत की वजह तो या अपने दीगर मामलात की वजह तो आपस के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद एक अंदर रखना ना आवे। इस वास्ते इस इलाके के बासी हो, मैंने जिस तरह मेरी मालूमात है कि ये बुजुर्ग जिन्होंने नाम पे एक गांव कायम है, डोग मंगा खान कोई बुजुर्ग का नाम है, और उन्होंने खानदान के लोग इतने तशरीफ फरमा है। मैं तो भी हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, ये जो इज्जत है ना इंसान के इलाके के अंदर, ये इत्तेफाक और इत्तेहाद ना रहे।
اگر اتحاد اور اتفاق قائم ہے پھر سمجھو اس میں سلامت ہے، اور جب اتحاد اور اتفاق ٹوٹنا شروع ہو گیا پھر انسان آج سے دبے کر جانا۔ تو سر یاد ہو سی شروع کے اندر کتاب اندر ایک بزرگ کی کہانی اسی پڑھنا کہ جب وہ جان لگے تو اپنی اولاد کو اکٹھا کیتا، لکڑیاں دے اکٹھا منگایا، اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتے کہ کہیں میرے جان کے بعد میرے بیٹے بکھر نہ جاون، وہ لکڑیاں منگانے اولاد مانے ایک ایک سوچی کرو انسان توڑ دو، اولاد بڑی آسانی نہ توڑ دینی، لیکن اکٹھے کر دے میں لمبی تفصیل نہ جانا، ایک بیٹی کو آنے انسان توڑنے کی کوشش کر، زور لینا توڑ نہیں سکتا، دوسری آپ نے زور لینا توڑ نہیں سکتا، تیسرے کو آپ نے زور لینا توڑ نہیں سکتا، گٹھا کھول دیتا، ایک ایک لکڑی اکٹھی کی تھی، الگ کی تھی، فرما ہونے میں توڑو، بڑی آسانی نہ توڑ دیتا، فرما میرے بیٹے میں تو نصیحت کر کے جا رہا، جب اس کٹھی طرح متحد راسو، جب اکٹھے راسو، دنیا کی کوئی طاقت تو ہم توڑ نہ سکسی، اور جس ہم الگ الگ ہو گیا اور پھر جدہ دل آسی تو ہم توڑ کے پڑا چلے جاسی۔ اس واسطے سے دیہاتی لوگا میں تو انہیں پیغام دینا چاہنا، اپنے علاقے میں سامنے رکھے، اس جگہ میں سامنے رکھے، اپنے اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھو، جس ساتھ تک یہ اتحاد اور اتفاق قائم رہنے، چھوٹی چھوٹی گلوں کی وجہ تو آپس میں نفرت نہ پائیں کرو، کہ دنیا ہے چھوڑ کے چلا جانا، جب قیامت کا دن ہونا نا اس ٹائم سارے سامنے بیٹھو سکتے، یہ دنیاوی معاملات ہیں، بغض کینہ حسد، یہ سارا دنیا کے رہ جانا، جنت اندر جائیے نا کہ اللہ سے سارا نصیب فرمائے، کوئی شے نہ ہو سکے، سارے اپنے سامنے بیٹھو سکتے۔ اس واسطے میں تو انہیں عرض کرنا چاہنا جتنے لوگ موجود ہو، میں تو آنے جو اکثر لوگوں نہ جانا، بائی فیس ملاقات ہے لیکن بائی نیم بہت کم لوگوں نہ تعارف ہے میرا سنگت اندر اگر ہے نا ایک واسطہ تو وہ بھی اثر کے پیچھے پیار و محبت کا رشتہ ہے۔ قبلہ شریف صاحب یہ میرے شریف کی نسبت ہے، اور اصل میرے استاد محترم ہیں قبلہ شوکت علی چشتی صاحب جنانی وجہ تو میرا سنگت اندر بہت رجحان رہا، اکثر استاد محترم بنا لے خاص ریلیشن ہے، تو اس نسبت نال میں تو عرض کرتا ہوں کہ اپنا اتفاق اور اتحاد کے رکھنا قائم رکھنا۔ تو سامنے ذکر میں عرض پہ کرتے ہوں کہ اس کمانڈر نے حضور پیر امیر الاسماء شاہ صاحب نے اس ٹائم میرا سن پیغام دیتا، وہ یہ دیتا ہے کہ اگر تسی چاہتے ہو کہ تہاڈا مثبت پیغام پہ جائے اس علاقے کے اندر انہاں دشمنوں کے سامنے، تو پھر اپنی اولاداں کو قرآن کی تعلیم واسطے وقت کر دیں۔ پھر جو لوگ اس اپنی اولاداں کو قرآن کی تعلیم واسطے وقت کر دیں، میں عرض کیتا نا یہ چویا کیا ہے، تھوڑا میرے اثر آپ کی طرف آؤ۔ قرآن پاک کی حفاظت کے کتنے ذریعے ہیں؟ دو، ایک کتابت اور دوسرا حفظ۔ کتابت اندر پھر بھی ہے، ممکن ہے کوئی چینج کر لے، لیکن حفظ ایسی چیز ہے، واضح کرام تشریف فرما ہے، اتنے اگر استاد بھی پڑھنا تھا نا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہونے، وہ جناب والا ایک زبر زیر کی غلطی کرانا نہیں دینے۔ اس واسطے آج تو تقریباً 1450 سال ہو گئے قرآن پاک آیا، باقی ساری کتابیں یا تحریف ہو گئی، تبدیلیاں ہو گئی، لیکن جس علاقے کے اندر چلے جاؤ، مسلمانوں کے جس ملک کے اندر چلے جاؤ، اتنا عرصہ ہو گیا لیکن قرآن کی زبر زیر کے اندر بھی چینجنگ نہیں آئی، کیونکہ مالک کی کائنات نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کو منتخب فرمایا، پسند فرمایا، اور انہیں سینے کے اندر مالک کی کائنات نے قرآن کو محفوظ کر دیتا۔ اس واسطے باقی ساری کتابیں بدل سکتیاں لیکن قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے میں کیا لانا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ سامنے ذکر توجہ کرنا، پھر سوچو، ایک دعوت فکر ہے کہ جس سینے نو مالک کی کائنات نے پسند فرمایا وہ بھی عام سینہ ہے، پھر جڑے بھی اس قرآن کی محبت کے اندر، جڑی بھی اس حفاظت کے عمل کے اندر جتنے لوگ بھی شریک ہونے، میرا مالک کی کائنات سارے کو اس کا عطا فرما دے۔ ہر کوئی اپنی تعلیم کے اندر ہے نا، اور پھر الحمدللہ میرا ایک ایسی درسگاہ نال تعلق ہے، اسی کسی کی تعلیم کے مخالف نہ، بلکہ درسگاہ ایسی ہے کہ ساری زندگی علم کے نال تعلق رہا۔ جس استاد محترم نے ذکر کیا وہ بھی پی ایچ ڈی پہ کرتے ہیں، اور میں بندہ ناچیز میں بذات خود انہیں پھر داخلہ لے رہا،
یعنی ساڈا اس دربار نال تعلق ہے جس علم اور حضور سید ضیاء الامت کی عظمت و سلام کہ بہت عرصہ پہلے ساڈے اس ملک کے اندر آپ نے ضرورت کو محسوس کیتا اور دین اور دنیاوی تعلیم کا عظیم امتزاج دیتا. دیکھو جڑا بندہ فیلڈ نہیں نکلنا نا اساں قدر ہونی. اگر بندہ فیلڈ کو جاننے نہیں تو اساں اس چیز کی قدر نہیں ہونی. میں سوال کرتا ہوں کیونکہ میرا تعلق شعبہ تعلیم نال ہے. اس واسطے میں اس چیز کو سمجھنا کہ حضور سید ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی فکر کتنی عظیم ہے. اگر اس کا کسی کمپٹیشن کے اندر جائیے نا تو الحمدللہ اللہ ذالک اسی اللہ تعالیٰ دے شکر ادا کرتے ہیں کہ تسی اپنے ملک کے اندر کے بیرونی ملک جتنے بھی چلے جاؤ جڑیاں علمی تحریکیں ہیں علمی تحریک کے اندر کس مقام پہ چلے جاؤ جتنی کمپٹیشن ملتا جتنے لوگ مقابلے کے اندر آنے اتنے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ دے شاگرد دوان سامنے نظر آتے کسی فیلڈ کے اندر چلے جاؤ. میں تو اپنے ضلع تلگام کی ایک مثال دینا اس تحریک کے بارے میں کہ چند عرصے پہلے تو ہم یاد ہو سے سارے سکولوں کے اندر ایک نصاب متعارف کرایا گیا. لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے, لوگوں کو ترجمہ القرآن سکھایا جائے. اس واسطے نہ کیونکہ جب اسی فیلڈ میں جائیے نا پھر پتہ چلنا پھر بندہ ثبوت پیش کرتا. ساڈے اس ضلع چکوال کے اندر تلگام میں جنہیں اپنا چلوا لیا اجے تک بھی سسٹم یہ اکٹھی چلتا ہے پورے لوگ جا کر دیتا جائے پورے چکوال اور تلگام یہ 5 تحصیلیں کے اندر 20 لوگ انہیں سلیکٹ کرنے ہیں جنہیں جا کے ٹریننگ کرنی ہے پھر آگے کرانی ہے. وہ 20 لوگ جڑے قرآن پاک کے نازل سے سلیکٹ ہوئے وہ اندر ایک بندہ ناچیز بھی شامل ہے. انہاں 20 لوگوں کے اندر 10 لوگ الحمدللہ پھر اشیر کی تحریک دے. پھر جس کا ترجمہ تو قرآن کی باری ہے اس ٹائم میں جو لوگ شامل ہوئے باقی دیگر بھی مسالے کے لوگ ہیں صرف ایک تحریک جو میں عرض کیتا نا وہ دا عظیم نصاب ہے وہ دا عظیم علمی مقام ہے کہ پورے ضلع کے اندر اگر کمپٹیشن کا لوگ سارے فہرستار ہیں وہ الحمدللہ بے رشید لوگ ہیں. پھر ترجمہ تو قرآن کا جو باری ہے پورے ضلع کے لوگ سلیکشن ہوئے انہوں نے بھی اتو بعد باقی ساری طریقہ کے لوگ الگ ایک صرف بے رشید کی تحریک کے لوگ الگ. میں عرض کرتا ہوں کہ اصل تعلق اس تحریک نال ہے جڑا یہ باقی تعلیم کے مخالف نہیں. جن میں گل سمجھانا چاہنا بے شک خیال ساڈا بیٹا بے شک ڈاکٹر بنے ساڈا بیٹا بے شک انجینئر بنے ساڈا بیٹا بے شک دنیاوی معاملات میں اعلیٰ عہدے تو فائز ہوئے لیکن ان ساری کتابیں تھلے ہیں. سب تو اونچی کتاب کیڑی ہے قرآن. سب تو مقدم بندے مومن کے سامنے کیا ہوئے قرآن پاک ہوئے باقی ساری کتابیں بعد چاہو. بیٹا ڈاکٹر ہوئے اور جب قرآن پڑھے تو چس آ جائے پھر وہ ڈاکٹر ہونے میں مزہ ہے. بیٹا انجینئر ہوئے قرآن پڑھے چس آ جائے پھر وہ انجینئر ہونے میں مزہ ہے. بیٹا بے شک اعلیٰ ہونے تو فائز ہوئے لیکن جب قرآن پہ پڑھنا ہوئے تو پھر مزہ آ جائے. وہ قرآن کو سب کو مقدم رکھے باقی ساری چیزیں بعد ہے کیوں سب تو پہلے ایسی مسلمان ہیں باقی سارے کام بعد ہیں. جب اس انداز کے اندر قرآن پاک کے محبت ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ پھر جتنے لوگ بھی اس قرآن کی تعلیم کے نال اپنا رشتہ و ناطہ قائم کر رہے ہیں میرا مالک کی کائنات انہاں پھر خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا. میرا مالک کی کائنات نواز دینا سامنے ذکر ایک ساڑھا دنیاوی پروٹوکول ہے. دیکھو ایک وزیر اعظم ہے اگر آ رہا اسی اس کو پروٹوکول دینے واسطے نہیں کرتے ہیں. میری اگر سمجھ آگے بھی ہم تو اسی کیا کرتے ہو زیادہ زیادہ ملک سے صورت آتی میں عرض کرتا ہوں وہ قدموں سے کے بچھایا جا سی کارپیٹ بچھایا جا سی زیادہ کمر ساٹ ماری جا سی پھول بچھا جا سی یہ گل ہے نا. اور ساڈا بھی عمومی طور پر مزاج اگر کسی بندے کا تعلق وزیر اعظم نہ ہوئے اس کا موقع مل جائے نال ہاتھ ملانے کا تو اج کل ساڈے کول موبائل ہے سب تو پہلے کام اسا کی کرنا تصویر بنانی سیلفی بنانی. بھائی میری بڑی شان ہے میں وزیر اعظم نے ہاتھ ملایا کہ اس کو دنیاوی طور پر پروٹوکول ملتا پیا. یہ جڑے چھوٹے چھوٹے شہزادے بیٹھے ہیں نا جڑے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے پے وہ پروٹوکول تہاڈیاں نگاہاں دے اندر ہے. انہاں دی اگر عظمت دیکھنے تو پھر میرے مالک کی کائنات دے کول پوچھو پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پوچھو کہ جڑے لوگ قرآن کے نال اپنا تعلق قائم کرنا انہاں دا مقام اور مرتبہ کتنا اعلی ہے. سامنے ذکر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اس تعلیم کی خاطر اپنے گھر تو بچہ باہر نکلنا قرآن کی تعلیم کی خاطر جب قدم گھر تو باہر رکھنا میرے مالک کی کائنات کے نورانی فرشتے ہوتے قدم تھلے اپنے نورانی پر رہے. یہ عزت اور مقام کس کو مل رہی کس کو ملتی بھائی صاحب قرآن کو مل رہی. اور پھر وہ لوگ جڑے اپنے اولادوں کو قرآن پاک کی تعلیم واسطے وقف کر دینے. میرا ایک درس ہے موٹیویشن لیول پہ
میں پہلے عرض کر دیتا کہ اگر ایک بندہ بھی میری گل میں لے کے چلا گیا نا تو سمجھو میرا مقصد پورا ہو جاسی. اور میں بڑی خوشی ہو رہی ہے جڑا ایک ساڈا شہزادہ ہے بیٹھا نا یہ بچہ جڑا رفس پہ کرتا ساڈے اندر تو درد ہے جتھے بیٹھا اپنا درد بانٹنا ہے. یہ جناب تہاڈا جڑا شاگرد ہے نا یہ عرفان میں 8 سال تقریباً پڑھایا نا جبھی سکول کے اندر یہ میرا شاگرد ہے. یہ دوسرا بچہ یہ بھی ساڈا شاگرد ہے لیکن اصل میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ اس کا گواہ ہے کہ جا استاد 10 سے میں جا رہا ہوں سکول اپنی تعلیم واسطے بچہ پڑھانے کی خاطر. یہ بچہ رائٹ مین مل گیا اس کی ریڈی چاہیے اور وہ لے کے آ رہا کوئی چند جن ڈنگرا واسطے سے چیزیں اکٹھے کرتے ہیں مطلب کو کترا یا پتہ نہیں کیا. میں جس میں اس بچے دیکھا میں وہ موٹر سائیکل پہ لگا دیا. ٹھیک ہے میں سمجھا میں بچے کیوں پہ کرتا آج کل اس کا کوئی لیول نہیں ہے بس گاڑی ہے کوئی تھوڑا بہت کام کرنا ایک بچہ گواہ ہے اتنے بیٹھا. ٹھیک ہے میں سارا کیونکہ میرا شاگرد ہے میں پتہ ہے عظیم بچہ ہے بڑا ذہین بچہ ہے اللہ تعالیٰ ایسا ذہانت عطا فرمائی ہے. میں کہا بیٹا یہ ہے بھائی تو مہربانی کر کے نا ایک دفعہ سکول چیک کرنا ہے اور تو میرے کو ٹائم نہیں تو بھی جلدی ہو سی لیکن ایک دفعہ آ کے سکول میں ملنا میرے تو پھر جی نہیں مرضی کرتا رہا. یہ بچہ آیا میرے کو میں ایسا سمجھایا میں کہا میرے بچے اللہ تعالیٰ تو بڑا عظیم ذہن دیتا ہے مالک کی کائنات میں عظیم سعادت عطا فرمائی تو بڑا لائق بندہ ہے تو کیوں اپنی عمر ضائع پہ کرتا آ کے قرآن پاک کے نال جڑ جا اتنے اتنی جلدی کیوں اپنے آپ کو ضائع کر دینا کیونکہ میں اسے دیکھا بڑے عظیم لوگ بڑے قابل بچے ضائع ہو جانے سارے اپنے علاقے میں ضائع ہو جانے. میں سکتا تو اپنے آپ کو ایج میں ضائع نہ کرے دا بڑا بھائی بھی میرا شاگرد رہا وہ نال رابطہ آیا میں کہ تسی جرا آ جاؤ پھر یہ بچہ کو جلسہ ساڈے کو آیا ادارے کے اندر یہ اتنے پڑھتا رہا پھر کیونکہ انہوں نے زیادہ بچے جب بھی دے کہ بلا استاد محترم محمد سیالی صاحب آپ کے ادارے کے اندر پڑھتے ہیں یہ تھوڑا اس کی طبیعت ڈسٹرب ہوئی چلا گیا لیکن پھر یعنی اثر جو ہے نا پیچھے سے موٹیویشن ملی اور وہ الحمدللہ آج میں سپوش نہ پہنچ دس تک میرے 17 سے بارے مکمل ہو تو میں آج بتاتا ہوں کہ سارا کام کی ہے موٹیویشن اور اگر ایک بندہ بھی کوئی عمل کر رہا ہے تو پھر ساری سمجھو اس کا فائدہ کیا ہے یعنی سامنے ہوتا اجر مل جاتا ہے. میں آج بتاتا ہوں جتنے لوگ اس قرآن کی تعلیم کی خاطر اپنی اولادوں کو وقف کرتے ہیں ایک ہے نا دنیا اور ایک ہے آخرت جب آخرت کا میدان سجا ہوئے اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مفاہیم میں بڑی خدمت اندر عرض کرتا ہوں جب قیامت والا میدان ہو سی اتنے سارے انبیاء کے سارے امت ہی اکٹھے ہو سن ساری امت جمع ہیں سارے انبیاء بھی جمع ہیں سارے لوگ جمع ہیں بڑے بڑے وڈیرے راجے مہاراجے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ جرنیل کرنیل بڑی بڑی ہستیاں ہوتے پہ ہو سن قیامت دن میدان معاشرت میں جمع ہو سن ایک پارٹی آ سن سرا دوتے سونے نورانی تاج سونے لباس پہنے ہیں اور جدوں آسن نہ تو لوگوں نے ٹک ٹک کی باندھ کے دیکھنا شروع ہو جاتا کوئی بھی تھوڑا مہمان آنا پہ ہوئے کوئی وزیر اعظم ہوئے تو جو ہیلی کاپٹر نہ سارے کی ایوے وہ وزیر اعظم آنا پہ رات کھڑا کرے سی اسی نعرے بنائیں جی کہنے یہ میدان معاشر ہے سارا دنیاوی ماحول نہیں میدان معاشر قائم ہے اور جب ایک جماعت آسی اس میں لوگ ٹک ٹک کی باندھ کے دیکھ رہے ہو سن اور یہ قیامت والا دن کوئی عام دن نہیں ہے بڑا مشکل دن ہے اس دن دن سورج سوا نہیں دن ہوتے آ جاسی لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے کے اندر شرابور ہو سکتے سوا دن پتہ نہیں کتنا ہونا تقریباً ہی ساڑھا چھت جڑا نہیں بھی سمجھو دور اتنی نیڑے آ جائے سورج جب سورج سوا نہیں دیتے آ جائے زمین تعمیر طرح تپ رہی ہوئے اس ٹائم اس دی اور ناقید عالم کی ہو سے انتہائی پریشان حال لوگ جنہیں اس مشکل گھڑیاں کے اندر جب وہ جماعت آسی ہیں لوگ دیکھ رہے ہو سکتے یہ کون خوش نصیب لوگ کیا یہ انبیاء کی جماعت ہے کیا یہ شہداء کی جماعت ہے کیا یہ صدیقین کی جماعت ہے کیا یہ صالحین کی جماعت ہے مالک کائنات کی طرف ہو دسے جاسی یہ انبیاء کی جماعت بھی نہیں یہ صدیقین کی جماعت بھی نہیں یہ شہداء کی جماعت بھی نہیں یہ صالحین کی جماعت بھی نہیں یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں دنیا کے اندر رہ کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر قرآن کی حفاظت کی خاطر اپنے بچے کو قربان کیتے ہیں آج مالک کی کائنات کو نہ عزت عطا فرما جڑے لوگ قرآن کی تعلیم کی خاطر اپنی اولادوں کو وقف کر دیں کہ میرا بیٹا آپ نے قرآن بن جائے میرا مالک کی کائنات کا انہیں اجر عطا فرما پھر مزہ آسی ہے نہیں آسی نا اس مزہ گھڑنے واسطے میں پہلے کچھ کرنا پوسی جس آج معاشرے میں اسی گانے پہ نا ساری جڑی ترجیحات ہیں میں پہلے بیان کیا نا ایک ساری ترجیحات ہیں ایک صحابہ کرام کی ترجیحات ہیں صحابہ کرام قرآن پڑھا اور کھلیا میں ایک صحابی کا واقعہ پڑھا
مدینہ پاک تو دور لانے باہر جو ساڑھے جاتی ہے نا او یعنی شہر تو باہر دور قرآن کس طرح حاصل کیتا لگن کس طرح ہے آج ساری حالت کیوں نہیں ساڑھا حالت ہے کہ اسا پرائمری دور میں جڑا قرآن پڑھ لیا بس وہ ہو اگر بعد اتنی آخر جائے گا میرا قرآن سیکھ لو تو ہون بس عمر لگ گئی ایک تو آٹھی عمر ہے ایک صحابہ کرام کی عمر ہے اسے آپ ہی بات جاتی ہے جی جندران ہے پتہ نہیں قرآن کس طرح حاصل کرتے ہیں روزانہ سویرے اٹھتے زمیندار بندے سویرے جلدی جلدی نہ اپنا کام مکمل کیتا آپ نے جتنے بھی جانور وغیرہ رکھے ہیں میں اپنی مثال ذرا سمجھانا چاہتا ہوں قرآن سمجھانے واسطے یعنی جلدی نہ اٹھ کے اپنے پٹھے وغیرہ کپے اپنے جانوروں کو دیتے پھر ایک گڑی لئی اور جڑا جگہ ہے نا جس کو مدینہ پاک کی طرف وہ کافی آنے ہیں اتنے آ کے بہ جانے ایک اللہ خالی ہاتھ نہیں آئے اپنا اترا شکر تھوڑے جا نار لے آئے جب کوئی بیٹھا نا قافلہ آنا پیا انہاں رکے نے انہیں یار تھوڑے سستا ہے وہ پانی پی لو اے تھوڑے جانور واسطے میں پتر آندا ہے نا تھوڑے جا پا لو وہ جب رک جانے ہیں نا پھر وہ آپ نے یاد دسو تو صحیح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیت نازل ہوئی اگر کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی تو دسو میں آپ کو یاد کرنا اس طرح لگن دنال محنت دنال انہاں قرآن کی تعلیم کو حاصل کیتا وہ دی وجہ کی ترجیحات کا فرق ہے انہاں دے سامنے سب تو اگر کوئی افضل چیز ہے تو وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور اگر ساڑھے حالات میں کہ جائے میں جس طرح پہلے آتا تھا کہ اسی کیا دیں پرائمری دور کا جڑا وہ چنگا استاد مل گیا تو ٹھیک نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ساڑھا قرآن پڑھن دی حالت ہی ہونی کہ دل خون جان سے ہونا میں سب پہلے عرض کیا کہ جس طرح میں ٹریننگ واسطے گیا نا اس سلیکشن ہوئی تو ساڑھے کو اکثر جڑے ٹیچر حضرات ہیں جنہاں سے ٹریننگ دینی ہے یہ علمیہ ہے ساڑھا حقیقت جان ہے ہر بندہ اس کو جاننا تو یقین مانو جس نے حالانکہ کتنے عظیم لوگ ہیں عام لوگ نہیں میں پہلے عرض کی تھی اس بندے ماسٹر کیتا وہ کوئی عام نہیں وہ دا ذہن بڑا عظیم ہے بڑا لائق بندہ ہے جس ایم ایس سی کیمسٹری کی تھی جس ایم ایس سی بایو کی تھی جس ایم ایس سی میتھ کی تھا وہ کوئی عام بندہ عام نہیں ہے بڑا عظیم بندہ ہے وہ دا ذہن بڑا قابل ہے لیکن اس سارا ذہن لایا ہوتے ہے اتنے نہیں لایا ایم ایس سی کرنا کو سو کا کام نہیں لاتی جا رہے ہیں پوئیاں لیکن ترجیحات ضرور چیز شامل ہے ترجیح کے اندر قرآن شامل ہے یعنی اتنے لوگ جب قرآن پڑھنے تو پھر سن کے دل خون دھیان سے ہونا یار اتنے عظیم لوگ اور قرآن کے نالے تعلق ترجیحات کا فرق ہے سامنے سی تک صحابہ کرام کی ترجیحات میں قرآن کی تعلیم شامل ہے اس واسطے اتنی مشکلات کٹ کے ان لوگوں کو قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی اور آج ساڑھے کو یہ ہے کوئی مشکل کام نہیں ساڑھے کو علمی نفس بھی موجود ہے ساڑھے کو ساری سہولیات بھی موجود ہیں ساڑھے کو آج اس موبائل میں غلط کاموں واسطے استعمال کر دیں اگر اس موبائل میں تسی قرآن کی تعلیم کی خاطر لو اس اندر عظیم نازل موجود ہے عظیم قالیاں تلاوت موجود ہیں تو اگر اس سے درست استعمال کرنا شروع کر دیں اسی قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں سامنے ذکر میں عرض یہ کرتا کہ انہاں لوگوں نے قرآن کے نال اپنا تعلق قائم کیتا انہاں قرآن کی جڑے اپنی ترجیحات کے اندر قرآن کو شامل کیتا اس واسطے انہاں لوگوں پر قرآن کی تعلیم کو حاصل کیتا تو جتنے لوگ بھی اس قرآن کے نال ٹچ ہو جاتے ہیں جنہاں اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم واسطے وقت کیتا میرا مالک کی کائنات قیامت کا دن انہوں نے عزت افزائی فرماسی شانہ عطا فرماسی انہوں نے پروٹوکول مل سی پھر اگر والدین کا یہ مقام ہے میں عرض کیتا نا بھائی اس کا ملنی آنا لیکن کس ٹائم مل سک انہاں واسطے بھی کچھ کرنا ہو سکتا اپنی اولادوں کو اس سائٹ سے لانا ہو سکتا اس واسطے سامنے ذکر اپنے اولادوں دے وچوں اپنے خاندان دے وچوں اپنی اولادوں کو اسلام میں بن لاؤ باقی دنیاوی معاملات سارے چلتے میری گل سمجھ آنی بھائی بھائی میں یہ نہ پڑھنا پاؤں کیمسٹری نہ پڑھاؤ اس گلا سمجھے اینا عرض کرتا پیا بایو نہ پڑھاؤ اینا عرض کرتا پیا سائنسی علوم نہ پڑھاؤ علم ہر علم کی اپنی اہمیت ہے کوئی بھی علم جڑا نا وہ بے مقصد نہیں ہے ہر علوم تے دسترس حاصل ہونی چاہیے اور اگر تسی آپ نے مسلمان کی ہسٹری کو پڑھو نا تو اس سارے سائنسی علوم کے اندر بھی جنہ عظیم کارنامے سر انجام دیتے ہیں وہ بھی سارے مسلمان سائنسدان ہیں جیسے اصل درس یہ دینا چاہنا بس سارے علوم حاصل کرو لیکن سب تو اگے جڑی چیز ہے وہ یہ ہونی چاہیے قرآن کی تعلیم جب قرآن کے نال اپنا ناطہ قائم کر سو میرا مالک کی کائنات دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرما دے سی آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرما دے سی سامنے ذکر کہ پھر جڑے لوگ یہ طے والدین دی شان پھر جڑے یہ بچے جس قرآن کو اپنے سر سے محفوظ رکھتے ہیں انہاں دا مقام کیا ہے آج تک کیا آ گیا آج تک یہ ہے بھائی حافظ عام ہو سکتا 2 جھڑکن دے دو اور میں اس سے ہمارا نہیں میں جنرل گل کر لیتا ہوں تسی بڑے عظیم لوگ ہو سو
آج کل جو سب تو اوکھا کام ہے نا ساڑھے معاشرے دے وہ ہے امامت کا مسئلہ سنبھالنا. میں بذات خود امام رہا, میرا یہ سسٹم ہے, اس شعبے نام میرا تعلق ہے. ٹھیک ہے, جس نے کوئی نہ منے وہ بھی آپ امام جا بھی مننا. ٹھیک ہے نا, وہ دی وجہ کی ہے ترجیحات کا فرق آ گیا, سارے معاملات ایسے ہو گئے. اور اس واسطے آج کل کے دور کے اندر سارے مفتی صاحب ہیں نا, قبلہ محمد علی صاحب بیٹھے ہیں, لیاقت بھائی بیٹھے ہیں, یہ جاننے ہیں, اشرف صاحب بھی جاننے ہیں, مفتی شیر خان صاحب, وہ عمومی طور پہ آتے ہیں. وہ آتے ہیں اگر تسی قدر نہ کر سو نا, درد رکھنے والے بندے آئے سنت دا. وہ آتے ہیں اگر قدر نہ کر سو اپنے علماء دی, لائق لوگوں دی, مفتی صاحب کا جملہ ہے. پھر آپ فرمانا ہے بیڑانے اہل سنت تواڈے پر آ جا سن, قیمتی دین سارے تواڈے چلے جا سن. بھائی جس بندے اتنی محنت کی تھی, جس بندے راتہ جاگا, جس بندے دین کا علم حاصل کیتا, اور تھوڑی کی تنخواہ سے جا کے کام کرنا شروع کر دے, اور اس کے بھی بندہ ہر طرح کا بندہ آپ کو گلا سنانا شروع کر دے, وہ پھر آسی بٹ ٹھیک ہے میں نے بھائی جان تو جانا تیرا کام, میرے کو ہو رہا تو میں کو اور کام کرنا ہے. سمجھانی بھی اس واسطے سامنے ذکر آج اصل مسلمانوں کی پستی کا عالم یہ ہے. اور یہ بھی جڑا ہے نا امام اور مولویوں ہوتے جتنے بڑے میں لطیف ہے, یہ بھی پیچھے انگریز کا حساب ہے. حساب پڑھو نہ جا کے, یہ سارے علمیے ہیں. یہ امام میں میری قدر نہیں ملی, یہ پتہ نہیں پیچھے کی ہے, یہ سارا غلامی والا ذہن ہے. یہ بہت ساری چیزیں سارے راستے ہیں. یہ جس ٹائم پاکستان اج نہیں بنیا, ہندوستان کا دور ہے, اس ٹائم وہ لوگوں نے ایسا کلچر دیتا کہ تاکہ لوگوں کے دلوں کے وچوں امامت کی عزت ختم ہو جائے. یار میں تو اندا وتے فکر دینا چاہنا, میری گلاں بالکل سیدھی جہیاں ہیں. اے کام جڑا میں نہ پہ کرنا یہ بڑا سوکھا, کتابیں کرنا سوکھا. کیوں میں تو سب بلایا, میری گلاں بھی بڑے چنگے طریقے نال سننے پہ ہو, تو سب اچھے کھانے بھی پیش کیتے, اسٹیج میں کوئی نہ کوئی خدمت کرتے پہ ہو. پھر جس ٹائم میں جان لگا پھر بھی تو سب خدمت کرنی. میں کام آگے کی کیتا, 1 گھنٹہ تقریر کرنی, گالے جی نعرے بھی لگے واہ واہ بڑا کام ہو گیا. اور اگر تھوڑے ماحول بنایا تو شاید اور زیادہ کام سے ہو جائے انجے گالے. لیکن یہ کام سب تو اوکھا, 5 ٹائم آ کے ڈیوٹی دینی, اپنا سب کچھ قربان کرنا. خطابت سوکھی ہے, امامت اوکھی ہے. اس واسطے آج ہر کوئی خطیب بننا, امام کو نہیں بننا, یہ بھی سارا رویہ ہے. آج کل دیکھو نا لوگ ہر بندہ ایک کرسی بولا دل کے کرسی, پر ٹھیک ہے میں بھی تھوڑی سوچ نہ میں بھی خطیب بن جاؤں. یہ نہ ہمارے پہلے کوئی نہیں بہنا, 9 سال مار کوئی نہیں پہنا, بس سال ایک اور سو کو گزارا کریے اور اس کے بعد تھوڑی سوچ لائیے. لوگوں سارا آگے پتا یہ نہ مجھے نہ لوڑ ہی ہوئی, چاہے جن کو مرضی اگر سنا دو تھلے سبحان اللہ یعنی, کیونکہ علم نہ سارا رشتہ ناتا کیا ہوگا ٹوٹ گیا. علم نہ سارا تعلق قائم نہیں ہے. پھر تسی دیکھو آج کل کے دور کے اندر جسا تھوڑ دی بھی ہے نا, اس چپ کر کے 2-3 نہ تو رکھنیاں نہ کھانی شروع کر دیتی. پر ٹھیک ہے سسٹم چلنا ہے. تو سامنے ذکر کہ 2-3 نہ ساڑھا حال ہی ہوئے تو پھر ساڑھی حالت ہی ہونی. لیکن میں آج پہ کہتا بچے نے لوگ قرآن دے نال اپنا تعلق قائم کر رہا ہوں. میں بچے نے بچایا بھائی ہاں جی آمیات آسان تو نہیں پتا, لیکن جب قرآن پڑھنے آ رہے نا یہ عام نہیں ہے. یہ سمجھو جنت کے چڑیے ہیں. انہاں دی قدر و قیمت اگر علم ہے تو وہ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر ہے یا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مفہوم عرض کر لگا, جڑا بندہ قرآن حفظ کرتا اور پھر قرآن حفظ نہیں کیتا بلکہ قرآن کو عمل بھی کیتا, قرآن کے حلال کو حلال سمجھا, قرآن کے حرام کو حرام سمجھا, یعنی عام الفاظ میں مفہوم سادہ جی گل کراں, تو جڑا با عمل حافظ قرآن ہے, جدوں قیامت والا دن ہو سی میرا مالک کی کائنات اس حافظ قرآن کو اذن عطا فرما سن, اجازت عطا فرما سن. اے میرے قرآن کے نال محبت کرنے والے, تو ساری زندگی میرے قرآن کے نال محبت کی تھی, میرے قرآن کو اپنے سینے تے محفوظ کیتا, پھر قرآن کی تعلیمات پہ تو عمل کرا ہویا. اج جا اس بھرے محشر کے میدان کے اندر تیرے خاندان دے 10 اور لوگ جنہاں دے جہنم واجب ہو چکی ہونا اپنے ہاتھ تے چلایا اور جنت میں داخل کرنا. عزت اور عظمت ہے یا نہیں؟ اور پھر اپنا مقام بھی ہو سی, میرے مالک کی کائنات پر حکم مل سی کہ آپ نے قرآن الف لام میم تو قرآن پڑھنا شروع کر دیں. جس طرح دنیا کے اندر پیار نال قرآن پڑھنا ہو, واضح کرام میں تشریف فرما ہو, قرآن کو پیار نال پڑھو, قرآن پڑھو مزہ آوے. تواڈے کو عمر ہے نا, جی تواڈے کو وقت ہے, جس کا وڈیری عمر تک پہنچ گیا پھر کنٹرول مشکل ہو جانا. شروع میں اچھا انداز نال قرآن پڑھو, پھر میرے مالک کی کائنات پر حکم ہو سی کہ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دے, الف لام میم تو اپنا پڑھنا شروع کر دے, جنت کے درجات چڑھتا جا, جنت کی بلندیاں چڑھتا جا, جنت کے مقامات طے کرتا جا, جتھے تیرے من ناز دی سین آمنی اوتھے تیرا مقام ہونا. یہ ساری اس طرح کس کو مل رہی ہیں؟ حافظ قرآن کو مل رہی ہیں.
اور آخری میں گل ایک پیغام عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لینا، وہی وجہ کی ہے ایک اور گل بھی یاد رکھو، جڑا ہے نا تربیت کی پورا سارا سسٹم اسلام دا، وہ سارا سسٹم ہی قرآن اور حدیث کے اندر ہے۔ باقی میں آج کی ہر علوم کی اہمیت اپنی جگہ دے، اس کو اگر میں سمجھانا چاہوں نا آسان الفاظ میں، دن بھی لوگ بیٹھو، یہ ہے گڈ بیٹر بیسٹ، یعنی کوئی بھی علم ماڑا نہیں، لیکن بیسٹ کی ہے قرآن کی تعلیم، باقی بھی گڈ ہے، گڈ سے کوئی آنا کا وہ بیٹر سے آنا کا سمجھ آنی بھی، لیکن بیسٹ کی ہے قرآن کی تعلیم۔ تو سمجھ سیکھا تو وہ وجہ کی ہے جڑی تربیت اساں ملنی اگر امت مسلمہ نوں، ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت، اگر تربیت ملنی ہے تو قرآن اور حدیث کے وچ ملنی ہے۔ تربیت تو بایو کی کتابیں جو نہیں ملنی، تربیت تو میتھ کے فارمولے جو نہیں ملنی، تربیت تو کیمسٹری کی مساوات جو نہیں ملنی، تربیت تو انگلش لینگویج اندر نہیں ملنی۔ تربیت اگر ملنی ہے تو کتوں ملنی ہے؟ قرآن جو ملنی ہے یا حدیث جو ملنی ہے؟ کیا دسیا والدین کا ادب احترام کرنا، توجہ اساں کیا دسیا والدین کا ادب احترام کرنا، یہ تعلیم کتوں ملی؟ یہ اللہ کا شکر ادا کیتا کرو۔ اگر آج تک سارا دور یہ ہے نا کہ بندہ کہنا میں یار امریکہ چلا جائیں بڑا مزہ آ جائے، میں انگلینڈ چلا جائیں بڑا مزہ آ جائے، میں فلانے ملک کے اندر چلا جائیں بڑا مزہ آ جائے، لیکن یقین منو کہ ساریاں عزتاں اور ساریاں عظمتاں اسلام کے اندر ہیں۔ جس طرح میں پہلے عرض کیا نا اولاد ڈاکٹر بھی بن جائے، انجینئر بھی بن جائے، ذرا انہوں ممالک تے جا کے حال دیکھو نا، جڑے اتنے لوگ رہنے وہاں کو پوچھو، ہر بندہ اپنے حال کے اندر مست ہے۔ جب اکثر لوگ بڈھے ہو جاتے نا بھائی تھک تو رہو ہے، سارے فریش بیٹھے ہو، اگر سارے فریش بیٹھے ہو تو سبحان اللہ اچھی جی آپ میں بالکل بس وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں، لیکن گل ایک بڑی پیاری ذہن چاہ گئی تو اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں، میں کہیں نہیں تسی کہیں تنگ پے ہو جائے تو پھر آپ کو استاد مطلب جان نہیں چھوڑے گی، کیونکہ میرا مزاج ہی اپنا ہے، میں زیادہ تنگ بھی نہ کرنا چاہنا، لیکن پیغام جناب چلو آ گیا تو میں عرض کرنا پڑا، بڑی پیاری گل عرض کر لگا۔ انہوں لوگوں نے پتہ نہیں سسٹم کی ہے کہ اس واسطے عرض کرتا تھا جب موقع ملے نا تو ایسا جبین نیاز رب کی بارگاہ میں جواب کو اس نام کا شکر ادا کیا کرو کہ اس مالک کی کائنات نے آسان اسلام عطا فرمایا۔ حالانکہ بظاہر جتنے ہیں ترقی یافتہ ممالک ہیں، ہر کوئی آنا بیار ہوں وہ بڑے عظیم لوگ ہیں، لیکن اسے پتہ نہیں مسلمان کی جتنے سارے لوگوں نے حالت کیوں ہوتی ہے، مسلمان کی حالت ہوتی ہے جب پتہ بزرگ ہو جانا نا اکثر وہ اساں اوور ایج ہاؤس سے نظر دے دیں، بیٹا ڈاکٹر ہے، والد جب بڑا ہو جاتا انسان بیٹے کو وقت نہیں کہ والد کی خدمت کر سکے، دل کی تختی ہوتے لکھنے والی گل ہے، ماں بڑھاپے اندر پہنچ گئی، ٹھیک ہے بیٹے کو ٹائم ہی نہیں، اگر گھر کے اندر ہے نا اولڈ ایج ہاؤس نہیں بھیجا پھر بھی ٹائم نہیں، انہاں اپنے کوئی نہ کوئی نوکر کے طور پہ بندے رکھے ہیں وہ انہاں کی خدمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا ڈاکٹر ہے لیکن والد کی خدمت کرنے واسطے ٹائم نہیں، بیٹی ڈاکٹر ہے والد کی خدمت واسطے ٹائم نہیں، پتہ نہیں کہ جب ملازم ہے پتہ نہیں کوئی اساں حلال کھا رہا پتہ نہیں حرام کھا رہا کہ چلتا پیا، یہ اتنے لوگوں نے گلا میں تو اپنی گل نہ بیان کرتا گل سمجھانی بھی جب بڑھاپے تک پہنچ جانا تو وہاں کیا کرو اولڈ ایج ہاؤس کے اندر بھیج جاؤ، لیکن جب مسلمانوں کی باری آنی تو پھر اسلام آخنا پہ ماں بڈھی ہو جائے تو اساں اولڈ ایج ہاؤس میں بھیج جاؤ، اسلام آخنا پہ باپ بڑھا ہو جائے تو اساں اولڈ ایج ہاؤس میں بھیج جاؤ، بلکہ رب کا قرآن کیا اعلان کرتا میں آپ کی تربیت جڑی ملنی ہو کتوں ملنی وہ تو ہم باقی نہیں کتاب جو نہیں ملنی، یہ تو ہم باقی کدی چیز نظر نہ آسی، کسی بایو کی کتاب نظر نہ آسی، کسی انگلش لٹریچر نظر نہ آسی، کسی کیمسٹری کی مساوات نظر آسی، کسی میتھ کے فارمولے نظر نہ آسی، جب والدین کی عظمت ہے اظہار کتاب میرے مالک کی کلام کا قرآن بولا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا جب والدین بڑھاپے کے عالم میں اندر پہنچ جاون پھر نہ اولڈ ایج ہاؤس تک نہیں بھیجنا بلکہ نانی خدمت کرنی، میرا مالک کی کائنات بہت جنت عطا فرما دے۔ یہ تربیت اصل تک تو ملی، میری گل سمجھانی بھی یہ تربیت اگر ملی ہے تو قرآن جو ملی ہے، یہ تربیت اگر ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین جو ملی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس معاشرے کے اندر کہ جس میں عورت ماں کی حالت یہ ہے کہ لوگ اپنی ماں کو پکڑ کے منڈیاں کے اندر لے کے جانے اور سوتے ہو رہے ہیں، ماں کو بیچے جا رہا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اعلان فرمایا میرے غلاموں کلمہ پڑھنے والے ہو الجنت تحت اقدام الامہات،
فرمایا اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو اپنی ماں کی خدمت کرو میرا مالک جنت عطا فرمائے. بزرگوں کو سمجھ ہے کہ مقام مساں کتوں ملیا پھر رب دی بارگاہ میں جھونا چاہیے نا یا نہیں کہ میرے مالک تیرا عظیم کرم نوازی ہے. آج تو اساں مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا کیتا آج اسی بڈھے ہو گئے اولڈ ایج ہاؤس میں تک دھکے نہ بیٹھے بلکہ ساری اولاداں ساری خدمت کر کے سعادت حاصل کر رہی ہیں. یہ عظمت اساں کتوں ملی ہے؟ اسلام کی وجہ سے ملی ہے. یہ عظمت اساں کتوں ملی ہے؟ قرآن کی وجہ سے ملی ہے. آؤ جس اساں عظمت دتیاں جس اساں اہمیت دیتی ہے جس حال لحاظ نہ ساڈا خیال کیتا آؤ آج اس نال جڑ جاؤ آج اسلام نال جڑ جاؤ آج قرآن نال جڑ جاؤ. یہ جڑا دین ہے نا دین رب کائنات کی بارگاہ اندر پسندیدہ دین کی ہے دین اسلام ہے. شروع تو ہے اجے تک بھی ہے اور یہ عظمتاں ساریاں کتوں آسان مل سن. اچھا پھر جڑی قرآن کی تعلیم ہے یہ اندر حصہ کہنا کہنا ہے یہ المیہ ہیں سارے یہ دکھ ہیں جڑے میں تمہیں سنانا چاہتا جب ساڈا بجٹ پیش ہونا نا اس ٹائم فلاں محکمے واسطے اتنا پیسہ رکھ دو فلاں محکمے واسطے اتنا رکھ دو سینمے واسطے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پیسہ رکھ دو اقلیتیں یہ عبادت تعمیر کرنیاں انہاں واسطے پیسہ رکھ دو لیکن مسجد واسطے مدرسیاں واسطے جنہ واسطے پیسہ رکھے گا اگر انہاں دا پورا جائزہ لیا جائے کہ پاکستان کتنے کھڑا تو پاکستان کا نمبر وہ کہیں کھڑیاں لسٹ میں سی اور جس واسطے کچھ بھی نہیں کیتا حکومتی سطح سے جس واسطے کچھ بھی نہیں کیتا گیا اگر اسلام پاکستان کا نام اس لسٹ کے اندر دیکھو دینی تعلیم کے اندر وفات کی لسٹ کے اندر علماء کی لسٹ کے اندر تو ہمیں پاکستان کا نام سر فہرست نظر آ سکتا. پھر یہ دین کی خدمت کون کرتے تھے؟ یہ پورا چین ہے یہ تسی لوگ ہو یہ اسی لوگ ہوں جنہ مل کے دین کی خدمت کرتے تھے اور اس طرح سے بھی کبھی غرور اور تکبر نہیں کرنا کبھی غرور اور تکبر نہیں کرنا بلکہ مالک کی کائنات کا شکر ادا کرنا. میں اکثر عرض کرتا ہوں یقین مانو میں جب گفتگو کرتا رہا ہوں نا تو میں اندروں باز پر ڈر رہا ہوں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے سفید داڑھی والے دوست بابے بیٹھے ہو نا انہوں نے کو رب دی رحمت رب دی عجاب فرمانا اور میں کس طرح تمہیں نصیحت کروں میں کس طرح خطاب کر سکتا ہوں لیکن جو بھی ڈیوٹی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین دے صدقے یہ چیز اساں مل گئی اس بیس پہ آ کے میں چاہوں گزارشات عرض کر دینا گل سمجھانی بھی اس واسطے میں عرض کرنا کہ بعض اوقات یہ ہونا کہ چند لوگ نا کوئی حاجی صاحب بھی جس طرح مسجد کی خدمت کرتے ہوئے میں نے بھی اس کا عمل کرنا اور میں عمومی طور پہ جس جگہ درمیان کا دیں استطاع یہی کہ مال ہے میں بتا سکوں کہ میں بذات خود اس فیلڈ کا بندہ اور اس سارے پیچ و تاب جو ہو کے آیا یہ ساری ٹھوکر کھا کے آیا یہ ساری باریکی کو سمجھتا امامت تو میں کیوں پیار کرتا 7 سال میں خود امامت کی تھی اور پتہ امامت کتنی ہوگی گل سمجھانی بھی نا تو امامت بھی کرتا تھا کتابت بھی کرتا تھا سارا کیونکہ پتہ آنا تھا کہڑا کام 100 بات ہے کہڑا اوکھا سارا پتہ ہے. اس واسطے میں عرض کرتا کہ یہ جڑا اس کام جڑا ڈیوٹی رب لا دے نا ٹھیک ہے وہ لوگوں واسطے کام نہ کیتا کرو سمپل جی گل موٹی جی اگر لوگوں واسطے کرے سو تو نہ ہو چل سکتے میں گارنٹی نہ آپنا اتنے میں رسول کی بہ گل کرتا اگر لوگوں کے واسطے کرے سو تو لوگ آخر چنگا ماڑا اگر اس چیز کو سامنے رکھ لیا لوگ آسان کیا آخر بھائی بڑا چنگا ہے اگر ہی ذہنی گل آ گئی تو پھر سمجھو کہ ہے فارغ اور اگر لوگوں چھوڑ دیتا نا کہیں نہ دل لیتا چنگا آ کے کہیں نہ دل لیتا ماڑا آ کے میں جس واسطے لگا تھا وہ جاننا بس جس ٹائم دل کے اندر ہی چیز آ گئی نا پھر انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہم روک نہیں سکتے اور انہاں کمن میں مشکلات بھی بڑی ہونی بہت زیادہ ہونی لیکن تو سے جب دل کے اندر ہی رکھ جانا تو میں اللہ واسطے لگا تھا پھر مشکلات بھی کیا ہو جانا ختم ہو جانا. تو اس دینی جو سسٹم ہونے انہاں دے واسطے یہ چیزیں سارے اندر سامنے آنیاں مشکلات ہونیاں ساری چیزیں ہونیاں لیکن جب پتہ اللہ کی رضا کی خاطر کوئی عمل کام کرنا شروع کر دینا تو پھر وہ مشکلات نہیں آنیاں پھر اللہ تعالیٰ خود بخود انسان کے واسطے آسانیاں پیدا فرما دیں. سامنے جیسے بات میں عرض کرتا تھا کہ دینی جو سسٹم ہے اتنا جڑ جاؤ انہاں مساجد انہاں مدارس کی سکول انہاں چلانا والے کون لوگ ہیں یہ لوگ ہیں اور پھر جاتی لوگ نا دین شروع سے غریبہ نظر اور دین غریبہ نظر آسی اس ٹائم بھی یقین مانو بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں جنہیں اٹھ کے آ کے دین کی خدمت میں کرتے ہیں اس واسطے دین نال ٹچ ہو جاؤ جتنی رب جساں جتنی توفیق دیتی قرآن جڑا پڑھنا پیا جڑا پڑھانا پیا
اور پھر خالی پڑھنے پڑھانا کام نہیں چلنا، یہ ادارے تاں چلنے جب تاں معاملین ہونے، جتنے لوگ بھی خدمت کرتے ہیں ان سارے لوگوں کو میرا مالک کی کائنات خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا. میرا مالک کی کائنات دنیا کے اندر بھی اس کا عطا فرما دینا اور آخرت کے اندر بھی اس کا عطا فرما دینا. اور آخری کل میں یہ عرض کر کے اپنی گفتگو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں کہ جس کو میرا مالک کی سعادت عطا فرما دے، ٹھیک ہے نا، پھر یہ نہیں آنا کہ میں بڑی شے ہوں، میری وجہ تو بڑا کام چلنا گا نہیں. اگر یہ آ گئی میں آ گئی تو پھر بھی تسی گئے ڈوب گئے تب نہیں گئے. ٹھیک ہے نا، جدوں میں کوئی بھی نیکی کا کام ہوئے تو ساں اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے تسی پکی نمازی ہو، تو ہم مالک کی کائنات سعادت عطا فرمائے تسی قرآن پہ سنتے ہو، تو ہم مالک کی کائنات سعادت عطا فرمائے تسی دین کی خدمت پہ کرتے ہو، اپنا مال خرچ پہ کرتے ہو، اپنی جان خرچ پہ کرتے ہو، جس طرح بھی یعنی نیکی کے کام پہ کرتے ہو. اور اگر انسان کے دل کے اندر یہ چیز آ گئی نا میں بڑی شے ہوں، پھر سارا کچھ کیا اس کے اندر نہیں جانا، بلکہ جب موقع ملنا نا رب کی بارگاہ میں جھک جانا. میرے مالک کی کائنات میں کوئی شے نہ ہوں، بس یہ تیری کرم نوازی ہے، تو لایا گا میرے مالک کرم نوازی کرتا ہی رہا. ٹھیک ہے، پھر انسان کا غرور اور تکبر نہیں آنا، پھر انسان کا عاجزی آتی. جب غرور اور تکبر آنا تو پھر انسان کے ڈوب جانا، اور جب عاجزی آ جانی انسان کے اندر تو پھر میرا مالک کی کائنات دنیا کے اندر بھی اس کا عطا فرما دینا، آخرت کے اندر بھی اس کو دنیا کا تو سامنے سے کہا تھا ہمیشہ یہ ہے اپنے مالک کی کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ دی وجہ یہ ہے نا کہ میں سوال کیتا سی اس معاشرے کے اندر رہنا لوگا، جس معاشرے کے اندر میں پیرانا جس کے اندر تسی پیرانے ہو، اس معاشرے کی حالت یہ ہے اسی تنقیدی لوگ ہوں، اسی دنیا کے عیب دیکھنے ہیں، اساں دنیا کے عیب بڑی جلدی نظر آنے ہیں، اسی سمجھے میں سارا تو نیک تو میں ہوں باقی سارے گناہگار ہیں. یہ اوورآل ساڈا ایک مطلب جنرل میں گل کرنا ساڈے معاشرے کی حالت ہی ہے. دیکھو نا تھوڑی جی بھی گل ہوئے ساڈے معاشرے میں بے شک جھوٹ بھی ہوئے اس ہم پھیلا کے کتے پہنچایا جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی لوگ عیب تلاش کرنا ہے، اور اگر ساڈے اندر یہ سوچ چینج ہو جائے اسی دنیا کے عیب تلاش کرنا ختم کر دیں اور اپنے عیب تلاش کرنا شروع کر دیں، پھر کم سے تو ہو جاسی ہے نہیں. کسی بزرگ آتے نا برا بندہ لبن چلیا برا ملانا کوئی، جب میں اندر جاتی پائی میں تو برا نہ ہو. جب انسان اپنے عیب تلاش کرنا شروع کر دینا نا پھر اس دنیا نے عیب بھول جاتے ہیں. پھر وہ جب باہر آنا تو پھر اس یہ نظر آنا کہ سارا تو ماڑا میں نا سارے چنگے بیٹھے. میں سا یعنی اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے آج کر دیتا میں جب گفتگو کر رہا ہوں میرے سامنے یہ چیز موٹیویشن ایک دین کا حصہ ہے، تبلیغ دین کا حصہ ہے، لیکن الحمدللہ سما الحمدللہ اللہ تعالیٰ بڑا کروڑا احسان ہے. کبھی ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ میں بڑا نیک ہوں یہ بڑے بدکار لوگ بیٹھے. یقین مانو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ چیز ہونی پر یہ لوگ میرے تو افسر ہیں، میں نہ تو ماڑا لیکن دین کی تبلیغ کی ڈیوٹی میرے مالک کی کائنات میں لگا دی تھی. جب موقع ملا کوئی نہ کوئی پیغام پہنچا دی. وہ وجہ یہ ہے علامہ اقبال بھی اس سائڈ نے اشارہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا چوں بگویم مسلمان بدلزن، چوں بگویم مسلمان بدلزن کہ دانم مشکلات لا الہ. فرمایا جب میں اپنے آپ کو مسلمان آتا نا میں لرز جانا کم جانا کیونکہ میں جاننا وہ مسلمان کہاں آپ ہیں. ٹھیک ہے، آج تو ساری حالت یہ ہونی نا کہ اسی دا ہر کوئی عاشق رسول ہے کہ ہر کوئی مسلمان ہے، مگر اگر اصل مسلمان نظر آئیے تو پھر کام بڑا مشکل ہو جانا. اسلام کا معنی ہر معاملات میں اپنے آپ کو جھکا دینا، مالک کی کائنات کی بارگاہ میں انسان کو جھکا دینا. تو سامنے ذکر میں اس بات سے عرض کرتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی جنہاں میرا مالک کی کائنات کی سعادت عطا فرما دینا کہ کسی ذریعے نال وہ دین کی خدمت پہ کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے مالک کی کائنات کا شکر ادا کیتا کرو کہ مالک کی کائنات کی ڈیوٹیاں سارے ذمہ لا دیتی ہیں. اپنی گفتگو کو اگر وائنڈ اپ کرنے جانا خلاصے طور پہ عرض کروں اس نبی قرآن پاک اس کو میرے مالک کی کائنات نے حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرام میں دلایا اور اس کا اہتمام کس طرح فرمایا کتابت کے ذریعے دعا حفظ کے ذریعے. اور حفظ کا جو مرتبہ ہے یہ سمجھو کتابت تو بھی ہوتی ہے کیونکہ جو سینے کے اندر محفوظ ہے نا کتاب اندر کوئی بندہ فراڈ لانا چاہے نا کوئی بھی غیر مسلم کوئی بھی یہودی نصارہ تو وہ زبر ذہن چینج کر دے سی. لیکن جس قرآن کا علم حاصل کیتا ہوا سی نہ بابا اتنے نہ جاؤ اتوں بالکل نہیں ہلن دینا. گل سمجھ آئی بھی اس واسطے کا مرتبہ بلند ہے. اور پھر اس جنہ سینے کو محفوظ کیتا گیا جنہ سینے کو چنا گیا پھر اس قرآن کی خدمت واسطے جتنے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا انہوں نے میرے مالک کی کائنات میں خالی نہیں چھوڑا. جنہ والدین نے اپنے اولادوں کو وقت کیتا میرے مالک کی کائنات انہوں نے عظمت عطا فرما دیتی ہے دنیا کے اندر بھی اور اصل عزت آخرت میں ملنیاں.
پھر جنہاں اپنی زندگی کو واقف کیتا قرآن کی تعلیم کی خاطر اور رب کائنات کی رضا کو سامنے رکھ کے کل قیامت کا دن میرا مالک کی کائنات انہوں نے اجر عظیم عطا فرماسی. اور پھر جتنے بھی لوگ دست و بازو بنے جڑے معامل بنے جنہیں اس سسٹم کو آگے بتایا قیامت کا دن میرا مالک کی کائنات انہوں نے خالی ہاتھ واپس نہ لگا سی. میرا مالک کی کائنات انہوں نے اس عطا فرماسی. بارے دیگر میں آپ تمام دوست کا شکریہ ادا کرنا کہ خصوصاً حاجی اشرف صاحب جناب وساطت جناب اور علامہ شریف صاحب انہاں میرے خیال کے پہلے اشرف جی میرے نال رابطہ کر لیا. انہاں کہ بھائی یہ آخری دن تو پھر عمومی طور پہ بندہ مصروف ہو جانا اس واسطے ہوں ماں پتا اور میں آپ نے انہوں سے آپ کو دس دیتے ہوں ایک تو سر رابطہ کیا دن میں کل چکوال گیا ہوں انہوں بعد جس ٹائم ٹائم پہنچا میں کہوں میں تو پرمان ہوا تھا وہ عمومی طور پر انہوں نے قریبی جڑے تو اینڈ سے رابطہ کرتے ہیں. انہاں حکم ارشاد فرمایا انہاں وساطت نال میں بڑے سامنے حاضر ہوں مالک کی کائنات اس سالن کی حاضر ہوں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اور جنہیں گزارشات میں عرض کی میرا مالک کی کائنات اس سارے دوستوں ہوں انہیں گزارشات کو سمجھن دی اور اس کو بعد عمل کرام توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. اگر چند میں تواڈے میں زیادہ بھی لے ہوں میں معذرت چاہنا میں اپنی گفتگو کے حوالے نہ آ کے بندو عالم شاید دوست نہ پیدا میں زیادہ بھی لے ہوں لیکن ایک پیغام ایسا ہے وہ اندر آ کے جڑا اپنی حاضری دی ہے میرا مالک کی کائنات اس سارے حاضر ہوں اپنی